फर्स्ट क्लास में हमने कुछ और बातें की थी, वो इतनी ज़रूरी तो वो भी थी कि उरूज किसे कहते हैं, वो पूरी हिस्ट्री है, वो भी हम डालेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो क्लास ज़रूरी थी वो पिछली थी, जिसको आज रिवीजन करवाएंगे डॉक्टर आज़म शुरू में 10 मिनट के लिए, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकें कहाँ से हमने ये सिलसिले शुरू किए थे। और आने वाले दिनों में ये सेशंस और भी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह आरसी मैम और मुफीद और तारिक ये सब मिलके वो डॉक्यूमेंट खड़ा करते हैं और मैं और आज़म सर बैठते हैं साथ में, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपकी उंगली पकड़ने की और आपको रास्ता दिखाने की। तो हमारी इस नेक और ईमानदार कोशिश जो है, इसको आप बेशक दाद दीजिए, यहाँ वहाँ बात कीजिए, और वो बच्चे जो अभी तक अरूज और क्राफ्ट से वाकिफ़ नहीं हैं उन्हें इस तरफ लाइए। अब मैं स्टेज हवाले करता हूँ डॉक्टर आज़म सर के, और वो संभालें और वो सिलसिले का आगाज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किताब खोल ली होगी, आपने किताब डाउनलोड कर ली होगी। बीच बीच में हम अनाउंस करते रहेंगे, बीच बीच में मैं रोक के कहता रहूँगा रिजवान कि किताब उतारिए और किताब अपने सामने रखिए, क्योंकि हमने पेज वाइज आगे बढ़ना है। आज का लेक्चर ज़रा छोटा होगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, तो हमने ज़रा छोटा लेक्चर रखा है। पेज सिर्फ 13 हैं और उन्हीं में बात सिमट जाएगी। उर्दू वालों के लिए उर्दू के पेज हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी के पेज हैं, और वो लोग खुशबख्त हैं जिनके पास इस वक्त ये किताब है। जिनके पास नहीं है उनको हम बस यही कहना चाहते हैं कि मेरी तस्वीर को क्लिक करें, क्लब हाउस पे मेरा ट्विटर हैंडल है, उसको क्लिक करें और वहाँ जाके बुकलेट उतारें और अपने सामने रखें। किताब सामने रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बॉक्सेस हैं, आज ब्रेकअप किया गया है लफ्ज़ों को, आज अरकान तोड़े गए हैं, आज हमने मिसरे को और बाकी जो अल्फाज हैं जो आपको तंग करेंगे शायरी में, वो समझाने की कोशिश की है। अब मैं पीछे हटता हूँ, और ये मुकम्मल 1 डेढ़ घंटा डॉक्टर आज़म साहब के लिए। बीच में मैं और मुफीद और आरसी मैम भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो ये मश्क करवाएंगे वो हमें करवाएंगे, हम तीनों को। आप सिर्फ हमें सुनिए कि डॉक्टर आज़म हमें किस तरह उरूज सिखाएंगे और सीखते जाइए। हम बाद में देखेंगे, अगर सवाल जवाब करने हुए तो कर लेंगे। आज़म सर, अस्सलाम वालेकुम, आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी डॉक्टर आज़म सर। आज़म सर, आप शायद बोल रहे हैं लेकिन आपका माइक अनम्यूट करें उसे। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत जाफरी साहब, आपने काफी इंट्रोड्यूस किया पूरे अपने क्लास के जो आपका जो विजन है उसमें, और हम लोगों की मेहनतें और इसकी कामयाबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आरसी जी ने एक स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने पेश किया था कि फला घंटे में इतने लोग थे, फला घंटे में इतने लोग थे, फला घंटे में इतने लोग थे। तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि लोग वाक़ई बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं क्लास में, और मुसलसल उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है, लोग सुनना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि जिस फ़न को आप साधना चाहते हैं, उस फ़न की बारीकियाँ या उस फ़न की टेक्निक्स तो आपको जानना ही चाहिए, ताकि आपसे गलतियाँ सरज़द ना हों। क्योंकि अगर आपको टेक्निक नहीं आती और सिर्फ़ आप अपनी तबीयत की वजह से कुछ शेर कह लेते हैं, ग़ज़ल कह लेते हैं, तो अक्सर व बेशतर आप कहीं न कहीं गच्चा खाते हैं, कहीं न कहीं आपको परेशानी होती है और गलती सरज़द हो जाती है, जिससे कि एक तज़ीक का माहौल, एक कहना चाहिए कि एक बुरी बुरा तासुर पैदा हो जाता है। एनीवे, मजाक आज मजाक का हम पहलू। लोग जी, मज़ाक का पहलू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सोचा ये है कि जो हमारी 2 क्लासेस पहले हुई हैं, उनका एक छोटा-सा एक आपको रिकैप पहले आपको देंगे, ताकि जो लोग नए-नए आज से जुड़े हैं, उनको भी ये कमी महसूस ना हो कि बिल्कुल सिरा ही ना पकड़ सकें। लिहाज़ा हम चाहते हैं कि रिफ्रेश करें, और वो लोग जो सुन चुके हैं, वो भी रिफ्रेश होंगे, और जो नए लोग हैं, वो ज़रूर क्या नाम है, इससे फ़ायदा उन्हें होगा, और कतई तौर से उनको 2 क्लासेस छोड़ने का मलाल नहीं होगा, और उसमें मज़ीद वो कोशिश करेंगे तो उनकी जो है नॉलेज बढ़ जाएगी। तो आज़म आज जो सर, पहली आज़म जी, सर, एक एक सेकंड रोकूंगा, मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट देनी है। जी, जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और देरी से ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये करें कि वो बुकलेट यहाँ से ले लें, किसी भी दोस्त से बात करें वो कैसे लेनी है, वो हम बता चुके हैं। मेरी तस्वीर पर क्लिक करें, वहाँ से आपको ट्विटर का हैंडल मिलेगा, वहाँ से बुकलेट उतार लें। एक बात, और उसको अपने सामने रखें। दूसरी बात, ये सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त डॉक्टर आज़म सर के साथ, ये हमारा तीसरा सेशन है, और जी, फर्दर आगे भी जो होंगे, चौथा, पाँचवा, छठा, जैसे भी जो भी हम देखते हैं कहाँ तक ये बात जाती है,
یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. تو اس وقت ڈاکٹر اعظم جو بات کر رہے ہیں وہ ریئل ٹائم میں تو ہمارے ساتھ یہاں کر رہے ہیں 9:10 پہ، لیکن یہ یوٹیوب پہ بھی رہے گا ویڈیو. تو وہاں جب دیکھا جائے گا تو وہاں کے لیے میں یہ اناؤنسمنٹ دے رہا ہوں کہ اس سلسلے کی پہلی 2 کلاسوں کے یوٹیوب لنکس بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لے لیجیے. یہ بات میں کر رہا ہوں اگلے 2 مہینے بعد کی. جی اعظم سر آپ آغاز کیجیے، آپ جاری رکھیے. بس ظاہر ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ڈاکومنٹس تک لوگ پہنچیں، لیکچر تک پہنچیں. جو ہم لوگ سب محنتیں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا کچھ ثمرہ ملے، اور ثمرہ ہمارا یہی ہے، پھل اس کا یہی ہے، پرتیفل اس کا یہی ہے کہ یدی ہم کچھ کامیاب ہو سکے، کچھ لوگوں کو ہم اپنی بات سمجھانے میں، غزل کا فن سکھانے میں اور ان کو ایک بہتر شاعر بنانے میں، تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی، جس کے لیے ہم اپنی کوشاں ہیں، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم پریتنشیل ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ غزل کے فن کو لوگ سیکھیں. غزل کے فن کے ساتھ اگر کوئی یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یدی ممکن ہو سکے تو ایک اضافی زبان کے طور پر اردو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ غزل کے شبداولیوں میں اردو الفاظ کا بہت استعمال ہوتا ہے، اور ایک ایڈیشنل لینگویج آپ کے ذہن میں آ جائے گی، آپ ایک ایڈیشنل لینگویج کے جانکار ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی شخصیت کو ہی ابھارنے والی بات ہوگی. لہٰذا ممکن ہو سکے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے جو آپ کو اردو سکھا سکتے ہیں. بہت سارے آن لائن کلاسز ہیں جہاں سے اردو سیکھی جا سکتی ہیں. تو اردو زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریے، تو آپ کے غزل کے جو مشمولات ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، جو وہ ہوتا ہے، اس کو اور آسانی سے آپ برت سکتے ہیں. یہ حالانکہ یہ کوئی میں نے اس کو لازمی نہیں قرار دے رہا ہوں، لیکن یقیناً یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بات ہوگی کہ اگر آپ اردو زبان سے بھی آشنا ہوتے ہیں تو. بہرحال چلیے ہم آگے. اعظم سر جہاں جہاں مجھے لگے گا آپ کو روکنا ہے، آپ مجھے وہ حق دیجیے گا جی جی تاکہ ضرور. اس سے جڑتی باتیں بھی ہوتی جائیں. جی جہاں تک اردو کلاس کی بات ہے، میری طارق ابرار سے بات ہو رہی ہے لگاتار. وہ جموں یونیورسٹی میں ایک جی سرٹیفکیشن کورس کرواتے ہیں ہندی والوں کو، انگلش والوں کو اردو سکھانے کا. بڑے جی سمپل جی سے قاعدے ہیں اس کے اور سمپل سا وہ سلیبس ہے، اور کچھ ایک دنوں میں بچہ اردو سیکھ لیتا ہے، یا نیا سیکھنے والا اردو سیکھ لیتا ہے، یا وہ شخص جو اردو نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے. اور وہ ہندی گڈ. میڈیم سے ہم سکھاتے ہیں. اور اچھی میری بات. کوشش ہے کہ وہ جو ٹیچر ہیں یہاں پہ وہ اب بزرگ ہو چکے ہیں، کافی میرے کو 90 ایئر ان کی ایج ہے، اور وہ جی پچھلے 50 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. جو بیک ہوں، وقت ہندی اردو انگلش میں ان کی پوری قدرت ہے، وہ تو اب میسر نہیں ہوں گے، اور نہ وہ یہ میڈیم سمجھیں گے یہ کیا ہے. جی جی. اس سلسلے میں آپ کے ساتھ جو دوسرا سلسلہ شروع ہوگا عروج کے بعد، اگر وہ آپ ہوں، سنبھالیں تو اچھا، ورنہ ہوں. کوئی نہ کوئی اور صورت پیدا کریں گے تاکہ وہ بچے اردو سیکھ لیں، جو شاعری تو کر جی رہے ہیں لیکن اردو سے براہ راست واقف نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور میرا یہی رہا ہے، یقیناً ایک سمرپن ہے میرا. اور ایک ہمارا فیس بک پیج تھا، ہے ابھی بھی، MGIGL مرزا غالب غزل لرننگ انسٹیٹیوٹ. اس میں ہم نے 4-5 کلاسز اردو کی بھی لی ہیں، اور جس کو ہم لوگوں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا ہے. تو اگر کوئی جائے تو وہاں سے بھی اردو کی ابتدائی چیزیں سیکھ سکتا ہے. وہ باقاعدہ بلیک بورڈ اور کاپی قلم کے لحاظ سے ہم نے اس میں سکھانے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر بھی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ عروض کا جو معاملہ اور غزل کا معاملہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم زبان پر بھی بات کریں گے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو زبان کے جو الفاظ ہیں ان میں جو غلطیاں اکثر سرزد ہوتی ہیں، بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہیں، اس پر بھی ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں گے کہ اس کو کیسے سادھیں، اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے، اس کا وزن کیا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے غزلوں میں آسانی ہو. اس پر بھی اعظم ہم سر 2-3 کلاسز. اعظم جی سر یہ جو ڈاکومنٹ کریٹ کرتی ہے RC ہمارے لیے، اس جی. نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ اب ہمیں بلیک بورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں کیا کسی کہنا، بالکل بالکل، یقیناً ویڈیو کی ضرورت یقیناً. ہے. وہاں پہ بھی بہت صحیح. کتابیں، وہ بکلیٹ سامنے رکھیں گے بچے اور سیکھتے جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے، اس میں بالکل آسانی ہو گئی ہے. یہ طریقہ جو RC نے بتایا ہے، اس سے واقعی بہت آسانی ہو گئی کہ ہم یہاں سنتے رہیں گے اور وہاں دیکھتے رہیں گے، تو ہمارے لیے بالکل راستے کھل سکے. بہرحال ہم آمد بر سر مطلب، یعنی اب جی ہم جی. اپنی بات پر حاضر ہوتے ہیں. اب دوستو جو کتابیں کھولتے ہیں ہم، ریکیپ میں. ہاں کتابیں جی، کھولتے ہیں. کتابیں پہلے کھولیے. کتابیں کھلوا دیجیے، پیج مجھے 2 منٹ دیجیے. پیج پیج نمبر 4 پر تشریف لے آئیے آپ سبھی لوگ. جسٹ اے منٹ، جائیے. مجھے بھی اپنے ٹویٹر پہ جانا پڑ رہا ہے، ایک سیکنڈ. جی سر، بسم اللہ. جی آپ سبھی لوگوں نے کتابیں کھول لی. چلیے، پہلا ہمارا پارٹ ہے ہسٹری آف عروض.
दोस्तों अरूज पर हम लोगों ने जो बात की थी, अरूज जो अंग्रेजी में उसको प्रोसोडी कहते हैं, हिंदी में छंद शास्त्र कहते हैं और पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं। पिंगल शास्त्र इसलिए बोलते हैं कि पिंगल ऋषि ने इसको इजाद किया था, जो ईसा मसीह से कोई 2500 पहले पैदा हुए थे। तो गोया हिंदुस्तान का जो छंद शास्त्र है, दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रों में से एक है। अरूजी निज़ाम जो हिंदुस्तान का है, वो सबसे प्राचीन और पुरातन है, इस पर हम गर्व कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो अरूज जिसको हम गज़ल में बरत रहे हैं, ये अरूज के जो जनक हैं या इसको इजाद करने वाले हैं, वो खलील बिन अहमद हैं। तो खलील बिन अहमद 100 हिजरी में पैदा हुए थे, यानी 720 ईस्वी की बात है, यानी 8वीं सेंचुरी की बात है। तो 8वीं सेंचुरी में कहा 2500 कबले मसीह यानी बीसी, बहुत बड़ा फासला है। तो हिंदुस्तान ने बहुत पहले ही अपने तरीके से छंद शास्त्र को इजाद कर लिया था। अरबी छंद शास्त्र के लिए हम खलील बिन अहमद के मरहून मिन्नत हैं कि उनकी वजह से ये इतना कंपाइल्ड हमारे इसमें आया। लेकिन आपको ये बता दूं कि 8वीं सेंचुरी में खलील बिन अहमद हुए थे, लेकिन शायरी उससे पहले भी होती थी और बहर में होती थी। चौथी या 5वीं सेंचुरी में बहराम गौर नाम का एक शहंशाह फारस में है, उसकी उसकी प्रेमिका यानी उसकी माशूका की कब्र पर एक शेर लिखा हुआ था, और वो शेर भी पूरे उस बहर में है जिसको बाद में खलील बिन अहमद ने इजाद किया था। तो गोया ये हम कह सकते हैं कि जो खलील बिन अहमद ने जो कुछ बहरें इजाद की हैं, दरअसल वो कहीं से माखुज हैं, कहीं से वो हासिल की हुई हैं। तो इस तरह से उसने कुछ इजाद भी की, कुछ हासिल भी की, क्योंकि कहते हैं कि वो संगीत का बहुत माहिर था, कहते हैं कि वो अरबी ज़बान का माहिर था, कहते हैं कि वो फ़ारसी और संस्कृत ज़बान और यूनानी ज़बान का भी जानकार था। लिहाज़ा इन सब जगहों से उसने शायरी के उसूल और छंद शास्त्र के उसूल यकजा करके एक बेहतरीन शक्ल में अरूज को हमारे सामने पेश किया। तो ये थी अरूज की एक शॉर्ट हिस्ट्री। इस पर भी होता है कि नाम अरूज क्यों पड़ा, तो दोस्तों इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से सबसे जो दिल लगती हुई कहानी ये है कि खलील बिन अहमद के बारे में बताया जाता है कि वो मक्का शरीफ में जो खाने काबा है, जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, जहाँ पे हज को जाते हैं लोग, उसमें एक दिन उसने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा इल्म अता कर जिसकी वजह से मेरा नाम क़यामत कायम रहे। और उसको इस तरह से एक इल्म का अंदाज़ा हुआ जिसको हमने इल्म अरूज कहा। तो उस मक्का का एक पुराना नाम अरूज भी है। तो लोग कहते हैं कि शायद श्रद्धावश उन्होंने नाम अरूस इसलिए रख दिया क्योंकि मक्का में उनको ये तालीम हासिल हुई या इल्म हासिल हुआ। और भी कई ये बातें कहते हैं, लोग कहते हैं कि शायद ये खेमा है, खेमे का जो एक सेंट्रल पोल होता है, उस पर पूरा खेमा टंगा हुआ होता है। तो सेंट्रल पोल को भी अरबी में अरूज बोलते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि वो सेंट्रल पोल एक्चुअली बहर है, जिस पर की गजल जो है जो जिस पर शेर जो है तने हुए हैं। तो ये एक तरीके हैं, ये बेकार बहुत सारी इसमें तफसील में नहीं जाएंगे। बस आप समझिए कि जो छंद शास्त्र है या प्रोसोडी है, उसको अरूज बोलते हैं। तो ये एक अरूज की छोटी सी बात आपके सामने मैंने पेश की। एक दो दिलचस्प किस्से भी बताए जाते हैं। कहते हैं कि एक ठठेरों के बाजार से पेज गुजर। नंबर 4, पेज नंबर 4 मुझे इनबॉक्स में बच्चे पूछ रहे हैं। पेज नंबर हाँ, 4 पे जाओ बेटा। जी सर बोलिए। हाँ, लोग ये भी बताते हैं कि एक बार की बात है कि खलील बिन अहमद ठठेरों की बाजार से गुजर रहे थे, जहाँ बर्तन बनाने वाले और ये वहां पे जो पतले पतले जो चादरें थी बर्तनों की, उस पर जब हथौड़ा पड़ता था तो एक झनकार की आवाज आती थी। तो वो उधर से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते जब उन्होंने बार बार एक पर्टिकुलर आवाज की एक सुनी, तो वो उनको एकदम अचानक हुआ कि ऐसा लग रहा कि नहीं नहीं मैंने कुछ कोई चीज पाली। वो कोई चीज पाली ऐसा कहते कहते वो मतलब बहुत खुश हुए, उछल पड़े खुशी से। और कहते हैं कि इस तरह से उस संगीत की बुनियाद पर उन्होंने अरूस की या दूसरे बहरों की को इजाद किया। तो एक ये चलता है इसमें मामला। और ये भी कि ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ चीजें भी हम लोगों को जाननी चाहिए कि जिसके वजह से जो 1400 साल तकरीबन 1300 साल कब्ल हुआ, और उसकी आज तक हम लोग याद कर रहे हैं। तो बड़ा खुददार शख्स था। कहते हैं कि उसकी झोंपड़ी में एक बार वहाँ के बादशाह ने बहुत सारे तहाइफ भेजे और कहा कि तुम तो हमारे इसमें आ जाओ, राजमहल में हमारे इसमें सभा में बैठो।
परंतु उन्होंने इनकार कर दिया, बोला नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है। मैं अपनी ज़िंदगी को इसमें सर्फ करना चाहता हूँ, आराम से ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहता। एक एक तो ये इससे उससे पता चलता है कि किस कदर उसको जुनून था एक नए इल्म के लिए। और एक कहानी ये दोस्तों मिलती है कि जब एक वो उंगलियों पर गिना करते थे इनको बहरों के अरकान के नंबरिंग्स वगैरह गिन गिन के, तो वो बहुत महव रहते थे उसमें। तो उनके बेटे ने कई बार ऐसा देखा तो वो जाके बाजार में कहने लगा, कई लोगों से कहने लगा कि मेरा बाप पागल हो गया है। तो इस पर क्या नाम है वो, उनको तक जब खबर पहुंची तो वो हंसे और हंसने के बाद बोले कि काश कि बेटा मेरा जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये सब कहानियां हैं, और ये भी कहानी कि वो इसी गिनने की असना में मस्जिद में दाखिल हुए और किसी सुतून से टकरा के उनका इंतकाल भी हो गया। तो बहरहाल एक एक ऐसी शख्सियत है जिसके तवस्सुस से हम सब आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसको अरूज जिसने डिस्कवर किया, जिसने इजाद की। अब ये एक अरूज सेकंड, की मेरा एक ख्याल है सेकंड। इतनी बात हो चुकी जी। आजम सर, एक सेकंड फिर रोकूंगा मैं आपको। जी। मुझे ये जो एक नया इनबॉक्स यहाँ खुला है क्लब हाउस पे, मैसेंजर कह लें, जो भी कह लें, अभी खुदा जाने इसका क्या नाम रखा है इन्होंने। यहाँ पे बतदरीज काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लगातार। आप मुझे हम्म। मैसेज ना करें चलती क्लास में। मैं आपको यहीं पे लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक मांगिए, मैं लिंक देता जाऊँगा। मैंने दे भी दिया 3-4 बच्चों को भी। आप मुझे यहाँ एक बच्चा है, अब उसका नाम क्या है, अब यहाँ मैं दिख नहीं रहा है, अनुभव शायद उसका नाम है। वो ये कह रहा है कि उसने पिछली किताब खोल के बैठा हुआ, वो कह रहा है यहाँ पेज 4 पे कुछ और है। तो बेटा ये वो पेज 4 नहीं है, ये नई बुकलेट है, नई किताब है, और ये हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अरूज यहाँ पे क्लास वो लिख के 3 दूँ। लिखा हुआ है उस पर, अरूज क्लास 3 लिखा हुआ है, इसलिए आप और करके अगर उस वो पर। बुकलेट आपको नहीं मिल रही है, यहाँ जो भी कोई आपका कॉमन फ्रेंड है उससे इनबॉक्स में बात कर लीजिए, वरना आरसी मैम है, मुफीद है, खैर यहाँ पे आप नहीं पहुँच पाओगे। बस तो यहीं पे दोस्तों मेरे अगर अब को बिल्कुल बिल्कुल इस लाइव मेरी सेशन में बहुत कोशिश करो, नहीं है तो अपनी तरफ से लिखना शुरू करो, सुनना शुरू नहीं नहीं, करो, उससे किताब भी की बड़ी फायदा है। ज़रूरत है सर, किताब सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने जो तख्ती करनी है ना, उसमें मिसरे तोड़ के दिखाने हैं इनको। हाँ बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इसलिए वो सामने पड़ा हुआ होगा ना उनके माल, तो वहां से कर लेंगे अपना काम। तो मेरा एग्जैक्टली। लियाकत पे क्लिक करो। बेशक 2 मिनट हमें ज़्यादा लग जाए इसमें, क्योंकि अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं, अभी तो रिवीजन हो रहा है पिछली क्लासों का। तो मेरे बिल्कुल। इस फोटो को क्लिक करो, यहाँ पे मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओ, वहां पे मैंने पिन कर दिया उसको, और वहां से डाउनलोड 1 सेकंड में हो जाएगी, सामने रख लो बस। आप किताब पे नजरें रखो, मुझे मत देखो, आरसी मैम को मत देखो आज। जी सर। तो हम लोग इस पर आए कि दोस्तों अरूज पर मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आप समझिए कि ये वो इल्म है, वो अरूज एक इल्म है जिससे कि हम गद्य और पद्य को अलग करते हैं, यानी हम नस्र को और नज्म को तौलते हैं। यानी कि इसके सहारे से हमें अंदाजा होता है कि किसी का शेर मौजू है कि नहीं है, यानी मीटर में है कि नहीं है। और ये तो तरीकाकार जो हमें हासिल होता है वो अरूज के माध्यम से ही हमें हासिल होता है। अतः ये एक वो इल्म है जो हमें मीटर में लिखना सिखाता है, या कोई चीज़ अगर मीटर में है या नहीं है, ये समझना सिखाता है। और ये प्रोज़ और पोएट्री में फ़र्क करना सिखाता है। बुनियादी काम अरूज़ का ये है दोस्तों। तो हमने अरूज़ पर अपनी बातें कह ली। अब अगला सेक्शन जो है जो सबकी जान है, सबकी रूह है, वो है ग़ज़ल। तो ग़ज़ल एक टर्म है, ग़ज़ल के टर्म पर हमने बहुत तफ़सीली गुफ्तगू पिछली आजम क्लासेज़ सर, में की पेज थी। पेज हुँ। पेज नंबर लगातार पेज बताते वही रहे है, आप। पेज नंबर वही 4 चल रहा है, अभी हम बस। रिकैप में चल रहे हैं, हाँ हाँ, कहते रिवीजन में रहिए। चल रहे हैं। जी पेज जी नंबर जी। 4 में रिवीजन जो है, रिवीजन पे ही चल रहे हैं हम लोग। और रिवाइव कर रहे हैं हम लोग पिछले सब अपनी तमाम तकरीरों की। तो ये है, तो रिकैप है एक तरह से। तो हमने हिस्ट्री ऑफ उरूज देख लिया, अब हम गज़ल पर आते हैं। तो दोस्तों ये वही वही ज़िद्दी सिन्फ़ है, ये वही नखरीली सिन्फ़ है, ये वही अ, शीरीं सिन्फ़ है, ये वही मकबूल तरीन सिन्फ़ है जिसकी वजह से सब आप यहाँ यकजा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। गज़ल का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो शब्दकोश में है, ये डिक्शनरी में या लुग़त में, वो ये है कि औरतों से इश्किया बातें करना या औरतों से बातें करना। परंतु ये वाली जो बात बहुत ही कहना चाहिए कि इंतहाई कंस्ट्रिक्टेड है, वरना गज़ल जो है एक बहुत बड़ा उसको क्या नाम है वो कैनवास है। और इसमें मैंने 2 मिसालें आप लोगों को दी थी, आज भी मैं बताता हूँ। एक टर्म है गज़लुल कल्ब।
غزل بولتے ہیں یا غزال بولتے ہیں ہرن کے بچے کو یا ہرن کو. غزال آپ نے غزال آنکھیں اگر کوئی کہتا ہے تو یعنی ہرن کی جیسی آنکھیں. تو غزال ایک ہرن کو کہتے ہیں، اور قلب جو چھوٹی کاف سے ہے جس کے کا کے نیچے بندی نہیں ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، قلب مانے دل بولتے ہیں. اور ایک کلب ہوتا ہے تو کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، ڈاگ. تو غزل القلب ایک ٹرم بنا ہے، اس کی جب ہم آگے بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ سپوز کرو کہ کسی جنگل میں کسی ہرن پر جنگلی کتوں نے حملہ کر دیا، اسے گھیر لیا. اب جب اسے گھیر لیا تو اب اس منظر نامے کو، اس درشیہ کو آپ اپنے سامنے گھٹت ہوتے ہوئے محسوس کریں تو آپ کیا پائیں گے؟ تو پائیں گے کہ برجستہ ایک دم بالکل آ، جو ہرن ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ میں تو گر گیا. پھر اس کے اندر نا امیدی پیدا ہوگی کہ میں شاید مارا جاؤں. اور جب واقعی میں جب اس پر وہ حملہ کر دیں گے تو اسے زخم ہوگا، تو اس میں درد ہوگا، اس میں ٹیس ہوگی، اس میں کرا ہوگی. اور وہ ان کتوں سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں بھی چلائے گا، یعنی اس کے اندر احتجاج بھی ہوگا، ورودھ بھی ہوگا. تو یہ سارے سارے جتنے بھی جو آپ کو یہ سب بھاؤ آ رہے ہیں، جتنے یہ سارے غزل کے اندر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو احتجاج بھی ملتا ہے، یعنی ورودھ بھی ملتا ہے. اور آپ کو اس کے اندر کیا نام ہے، حسن عشق کی باتیں تو بات کی بات ہے جو پہلی ڈیفینیشن میں ہے. اور لڑنے کی شمتا دکھتی ہے، مایوسی دکھتی ہے، درد دکھتا ہے، زخم ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کے شیڈس آپ کو اس پرٹیکولر ڈیفینیشن سے یا پرٹیکولر ایکسپلینیشن سے آپ کو ملتی ہے کہ غزل قلب سے ممکن ہے کہ غزل شب کا ادے ہوا ہو. ایک اور اس کا معنی بتاتے ہیں، سوت کاٹنا یا اون سے کچھ تصویریں، اون سے ان کی پیٹرنز بنانا ہے، ان کو بننا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوت سے، رنگین سوت سے یا رنگین اون کے ذریعے ہم بے پناہ قسم کے پیٹرنز کے سویٹرز بنا سکتے ہیں، ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غزل وہ ہے کہ جس میں شعر کے پیٹرنز لامحدود ہو سکتے ہیں، شعر کے مضمون لامحدود ہو سکتے ہیں. کوئی شعر عشقیہ ہی نہیں ضروری ہے، بلکہ اس میں بہت سارے شیڈس آ سکتے ہیں، بہت سارے پیٹرنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم غزل کہتے ہیں. اور عرب جو ہے ایکچولی میں عرب کے جو شاعر تھے وہ ایک صنف میں بڑے ماہر تھے جن کو ہم قصیدہ بولتے ہیں. قصیدہ آپ سب جانتے ہو، قصیدہ تعریفی نظم کو بولتے ہیں. جب بھی کوئی کویتا لکھتے ہیں کسی کی پرشنسا میں، کسی کی تعریف میں، تو اس کو قصیدہ بولتے ہیں. آپ عام طور سے بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار تمہاری شان میں میں قصیدہ تھوڑی پڑھوں گا. تو گویا کہ لوگ جانتے ہیں کہ قصیدہ کا مطلب تعریف کرنے کے ہے. تو وہ ایک قصیدہ بہت وہاں پہ مشہور صنف تھی، بدعت تھی، جس میں کہ عربی شاعری زیادہ ہوتی تھی. اس کا ایک حصہ ہوتا تھا جس کو تشبیب بولتے ہیں. تو تشبیب یعنی شباب کی باتیں ہوں، تشبیب وہ حصہ جو ہے جس میں اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچا جاتا تھا، ان کے حسن و جمال کی تعریف کی جاتی تھی، اور محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا. اور ایسے کام کو تغزل سے یاد کیا جاتا تھا، اس لیے اشعار کو بھی غزل کہنے لگے. تو وہ اس میں وہ جو تشبیب ہے وہ اسی حالت میں، قصیدہ اسی حالت میں فارس میں آیا، یعنی ایران میں آیا یا پرسیا میں آیا. تو وہاں پہ وہاں کے شاعروں نے بھی یہ دیکھا اور قصیدہ لکھنا شروع کیا. لیکن قصیدے کا جو حصہ تھا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جس میں معشوقاؤں کی بات ہوتی تھی، ان کے حسن کی تعریف ہوتی تھی، اور ان کے لیے اپنے محبت بھرے جذبات کا اظہار والا جو حصہ تھا، یعنی تشبیہ، وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. تو فارس کے شاعروں نے یہ کیا کہ وہ حصہ الگ سے انہوں نے ایک بدھا کے روپ میں ڈیولپ کرنے کی سوچی. اور اس طرح سے انہوں نے قصیدے کا وہ پورشن جس کو تشبیہ بولتے ہیں اس کو باہر نکالا، اور باہر نکال کے ایک الگ ودھا کے روپ میں اس کو وکست کیا، اس کو ڈیولپ کیا، جس کو ہم آج غزل کے فارم میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوستو کہ غزل دراصل کی کہنے میں ایجاد ہے. اور غزل جو ہوتا ہے اس میں پہلے جیسا بتایا کہ صرف عشقیہ نہیں، ہر طرح کی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، ہر طرح کے موضوعات اس میں آ سکتے ہیں، ہر طرح کے وشے آ سکتے ہیں، ہر طرح کے سروکار آ سکتے ہیں. آج غزل کا جو فلک ہے وہ اسیمت ہے، بہت ہی اپرمپار ہے.
اس کی کوئی اور چھور نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے جذبات احساسات ہو سکتے ہیں، وہ سب آپ غزلوں کے شعر کے معرفت سے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تو تھوڑی سی غزل کی بات تھی. غزل میں ہم تھوڑا سا اگر دوسروں کے کچھ جملے سنائیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. رشید احمد صدیقی بڑے مشہور طنز و مزاح نگار بھی اور ادیب بھی ہیں. انہوں نے غزل کی تعریفیں ایسی ایسی کی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو ان کا ہاتھ چوم لیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے. ایک جگہ پھر وہ کہتے ہیں غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. دوستو یہ جملہ جو ہے غزل کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ بالکل ایک دم اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. جب بھی غزل صنف کی یا بدھا کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ ڈائلوگ کہا جاتا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، عزت ہے. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ غزل شاعری ہی نہیں بلکہ تہذیب ہے، یعنی ایک سمجھیے تمدن ہے، ایک سنسکرتی ہے. ایک جگہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح سے بہت سارے انہوں نے فراق گورکھپوری کے جملے بہت اچھے ہیں شاعری کے، غزل کی شاعری. وہ کہتے ہیں کہ غزل کی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ شاعری کا عطر ہے، یہ عطر شاعری ہے. غزل شاعری نہیں بلکہ عطر شاعری ہے. اور ایک جگہ پھر کہتے ہیں کہ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے. اور ایک جگہ تو بہت ہی اچھی بات کہی انہوں نے کہ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، انتہاؤں کا، یعنی بالکل جو کہنا چاہیے کہ جو سب سے اینڈ پارٹ ہے، جو سب سے آخری حصہ ہے، اس کا بھی پھیلاؤ ہے، شروعات کا نہیں، انتہاؤں کا سلسلہ ہے. اور بہت ساری باتیں اس پر لوگوں نے کہی ہیں. اور دوستو یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ ناقدین نے غزل کی مخالفت بھی کی. دو تین وہ ڈائلوگ بھی سن لیجئے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صاحب غزل جو ہے نیم وحشی صنف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر کوئی مزاج والی کوئی بات نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ایک پیٹرن والی بات نہیں، کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی کہتے رہو. ایک شعر میں زندگی کی بات کر دو، دوسرے شعر میں موت کی بات کر دو، ایک میں وصال کی بات کر دو، دوسرے میں فراق کی بات کر دو. عجیب اعظم سلسلہ. سر، جی اعظم سر، جی. یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے. اس کو ہاں تھوڑا ہاں سا ایکسپلین اگر آپ کریں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی بچوں کو. کہ نیم وحشی درندہ جی جی. لفظ انہوں نے سنا ہوگا، مطلب ایک ایسا درندہ جو شیر نہیں ہے لیکن نیم وحشی درندہ، نیم وحشی صنف، ایک دوستو ایسی صنف بیٹا جو نیم پوری جو وحشی ہے مجنوں والا حال تو نہیں جی ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ وہ، یہ آپ وحشی ذرا آپ سمجھیں. سبھی سمجھتے ہو دوستو، صحیح کہا آپ نے. وہ آپ ہوں، بالکل یہ لفظ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں. ہوں. شکریہ لیاقت بھائی. وحشی آپ سب جانتے ہو، وحشی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روزمرہ کا لفظ ہے کہ بڑا نہیں وحشی ایکسپلین وحشی. کریں، ہاں، ایکسپلین کریں، نہیں پتہ بچوں کو. مانے جس کو وحشت زیادہ رہتی ہے یا جنون زیادہ رہتا ہے تو اس کو وحشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وحشت زدہ اور یہ جنونی، پاگل، دیوانہ، اس طرح کا کوئی بھی آپ اس کے لیے معنی رکھ سکتے ہیں. اور نیم مانے آدھے کے ہوتا ہے. نیم جو آپ دیکھتے ہیں، نیم ایک پیڑ کا نام بھی ہے تو اس سے وہاں نیم نہیں. یہاں پہ نیم اس سے ہے کیا ہے، میر ان نیم باز آنکھوں کا. سنا ہوگا آپ نے، نیم باز یعنی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی آدھی آنکھیں. کھلی ہوئی. تو ہاں، یا نیم دراز اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب آدھا لیٹا ہوا شخص. میں ابھی بستر پر نیم دراز ہی تھا، یعنی لیٹنے کی پوری کوشش، پوری طرح سے دراز نہیں ہوا تھا، پوری طرح سے سویا نہیں تھا، نیم دراز ہی تھا. تو نیم مطلب آدھے کے ہے. تو نیم وحشی انہوں نے اتنا برا اس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ وحشیوں کا کام، وحشیانہ کام ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ شاعری نیم وادری غزل وزل. نیم پاگل، نیم پاگل لوگوں کا کام. جی نیم پاک. بلکہ لوگوں کا یہ کام، بلکہ لوگوں کا نہیں نہیں بلکہ صنف کو کہا کہ صنف صنف کو ہی کہا نیم انہوں نے، پاگل ہے. کہا صنف ہی نیم پاگل ہے. مطلب ہاں صنف نیم پاگل. چلیے عجیب و بہرحال غریب کافی ہے، اس کبھی کوئی کافی اس کبھی کے کوئی اوپر حرکت کرتے لیدے ہیں، ہوئی کبھی ہے. کوئی. ہوں. اچھا. ایک اور صاحب تھے وہ ان سے زیادہ آگے نکلے، جن میں ان کا نام کیا تھا، عظمت اللہ خان. عظمت اللہ ہوں. خان تھے تو یہ کہا کہ غزل کی گردن کو بے تکلف مار دینی چاہیے. ارے یعنی ان ارے کا ختم. کہنا تھا کہ غزل، ہاں غزل کی گردن ہی اڑا دو، یہ کوئی صنف ہے؟ عجیب و غریب بیوقوفانہ صنف ہے اور عجیب ہے. اس کو تو اگر مٹا دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہاں انہوں نے تک یہ اس لیے کہا تھا وہ کیونکہ قصیدہ مرثیہ وغیرہ کے حوالے سے، کہ جو بڑا کام جی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، جو بڑا کام جس کو بولتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ غزل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ٹائم ضائع کر رہی ہے سب کا. اس لیے انہوں نے کہا تھا اس کو ہٹاؤ آگے سے. ابھی آپ دیکھ لیجئے غزل نا کے غزل جی جی. لگاتار. جی 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 جی، آگے بڑھیے. نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ ہے کیا نام ہے، یہ اس سے صرف وقت برباد کرتے ہیں، اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے
یہ صرف بربادی کا ایک ذریعہ ہے. ابھی بھی سن لو نئے دوستوں جو شاعری کی طرف آ رہے ہو، بہت اچھے اچھے تاثرات نہیں ہیں. آج بھی جب سماج میں جاتے ہو اور آپ کے جب تعریف ہوتی کہ سنیے صاحب یہ ڈاکٹر ہیں، سنیے صاحب یہ انجینئر ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی کہتا ہے شاعری بھی کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اتار دیا نیچے. پہلے تو چڑھایا، بڑی اچھی تعریف کی کہ بھائی یہ ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں ہے، اور شاعری بھی کرتے ہیں. ارے تو بھائی یہ کب سے روگ لگ گیا اس کو؟ تو ہاں ہاں آج بھی ہاں صورتحال جو شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ حوصلہ کن نہیں. اور دوستوں آپ کو بتا دوں، افلاطون کو آپ لوگ جانتے ہوگے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایک معیاری جو راجیہ ہوگا یا ریاست ہوگی یا سوسائٹی ہوگی، اس میں میرے میرے آئیڈیل سوسائٹی میں شاعروں کی کوئی جگہ نہیں ہے. بالکل کہہ رہا مجھے انجینئر چاہیے، مجھے ڈاکٹر چاہیے، مجھے ہر چاہیے، چھوٹا سے چھوٹا بڑا سے بڑا کرمچاری چاہیے، مجھے شاعر نہیں چاہیے. تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بولے یہ شاعر وہ چیز ہوتی ہیں جو نہ صرف کیا نام ہے خود ہی اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، بلکہ دو چار چھ کو بٹھا لیں گے، دو چار چھ کو بھی کام کرنے نہیں دیتے ہیں. اور وقت یہ معمار ملک نہیں ہوتے، بلکہ یہ خیر. تو اس طرح کی وہ بات تھی. بعد میں اور ان کے ہی اعظم سر اس میں وہ بھی جوڑ دیں آپ کے، اب ہم فوراً تختی کی طرف آئیں گے کیونکہ ابھی بہت سے پیجز بچے ہیں، لیکن میں مختصر کرتا ہوا کہ قرآن میں بھی جیسے رقص ہاں کے کیا لمبا سلسلہ ہے اپنا. میوزک کے بارے میں ہے ہاں کہ ہاں قرآن میوزک کو پسند نہیں کرتا، اسلام میوزک کو پسند نہیں کرتا. اس میں یہ ایک شعر کے بھی خلاف وہاں پہ بات ہے کہ یہ جو شاعری ہے یہ انسان کو مسحور کرتی ہے یا انسان کو کسی اور زون میں لے جاتی ہے. یقیناً ہے، لیکن اس میں حدیث بھی ہے کہ شاعری پیغمبری است. تو ہاں یہ یہ بھی بھی ہے. ہے. تو اس میں کئی جملے ملتے ہیں، اور کئی اس کے مخالفت بھی ملتی ہے اور جی موافقت بھی ملتی ہے. وہ ایک الگ اب یہ مدعا ہے کہ پیج اسلام پیج شاعری چار کو کس نظریے. نپٹا دیں آپ جلدی آ، جلدی تاکہ ہم سیدھا آج کے سبق پہ آ جائیں کیونکہ 37 منٹ ہو گئے ہمیں. جی ہم، پیج نمبر 4 پہ کیا کیا ہے؟ اسی پر ایک حال ہی کا بھی ایک جملہ سن لو آپ لوگ دوستوں. اس کے خلاف میں جو کہا تھا اس نے، وہ یہ کہا تھا، حالی صاحب نے کہا تھا کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے. تو اور ایک جگہ اور کہا کہ قصیدہ اور غزل شاعری کی ناپاک دفتر ہیں. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں انہوں نے لوگوں نے کہی جو اپنے اپنے لحاظ سے انہوں نے غزل کو. لیکن غزل ایک ایسی صنف تھی کہ ان سب تمام تر کے منفی رویوں یعنی نیگیٹو تھاٹس کے باوجود بھی غزل ترقی کرتی رہی کسی بھی دور میں، سوائے اس ایک دور میں جب نظم کا غلبہ ہوا تھا، جب انگریزوں کا شاشن آیا اور باہر سے نظم کے جو اسلوب آئے اور اس کی جو تقلید شروع ہوئی، اس کی جو نقالی شروع ہوئی. تو اس میں نظموں کو بہت زیادہ پریفرنس دیا جانے لگا. اس سمے تھوڑا غزل کا حصہ جو ہے تھوڑا کم ہو گیا تھا شاعری میں. لیکن پھر اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے شعراء آئے جنہوں نے غزل کو پھر اپنے اس کے مقام تک پہنچایا. اور غزل آج اسی طرح سے آبرو بنی ہوئی. اگر شاعری، اردو شاعری اتنی حسین ہے، تو اس حسین کی بھی جو کہنا چاہیے اگر کوئی آبرو ہے تو وہ آبرو غزل کو کہتے ہیں. تو غزل کے سلسلے میں دوستو یہ بات ہو گئی. اب ہے اگلا اس میں غزل کے اسٹرکچرز کی بات. تو غزل کے اسٹرکچر میں پہلا تو یہ ہے کہ غزل جب بھی ہم لکھتے ہیں تو غزل میں ہمیشہ کیا نام ہے ایک مطلع ہوتا ہے، باقی شعر ہوتے ہیں، اور ایک آخر میں جس میں تخلص استعمال ہوتا ہے اس کو ہم مقطع بولتے ہیں. تو یہ تین چار پوائنٹس ہوتے ہیں جو غزل کے حصے ہوتے ہیں. اسٹرکچر ہمارے جو شاعری کرنے والے دوست ہیں وہ اسٹرکچر سے بخوبی واقف ہوں گے. یہاں پہ بس چھوٹا چھوٹا سا میں اس کا وہ دیتے چلا ہوں آپ لوگوں کو اور کہ اعظم سر غزل کا سٹرکچر جو ہے ان بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ یوٹیوب پہ آج چڑھ چکا ہے، مطلب آپ کے پاس وہ جی جی ویڈیو موجود ہے. یہ جو اعظم سر بالکل 5 منٹ میں ختم کریں گے، یہ ہم نے 2 گھنٹہ بات کری ہے اس کے اوپر. تو اعظم سر جی پیج نمبر بالکل 4. آپ اس سے آپ لوگ کریے گا. اور مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کے. طلوع سے مراد ہوتا ہے ادے ہونے کے یا نکلنے کے. تو مطلع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ غزل وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کو مطلع نام دیا گیا. ٹھیک ہے دوستو. اور کئی بار لوگوں نے مطلع میں بھی اپنا نام استعمال کیا ہے، اپنا تخلص استعمال کیا. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تخلص استعمال کر دیا تو مقطع ہو گیا. ایسا نہیں، کیونکہ مطلع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مطلع میں دونوں ہی مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جو اس کی پہچان ہوتی ہے. باقی شعروں میں جو ہوتا ہے ایک مصرے اولا کچھ اور ہوگا، اور مصرے ثانی جو ہوگا ہمیشہ اس اصول کا ہوگا جس اصول پر ہم چل رہے ہیں، جس کو قافیہ اور ردیف اس میں ہوگی. تو ایک شعر میر کا مجھے یاد آیا. میر کا سنیے، انہوں نے مطلع میں ہی اپنا نام استعمال کیا ہے کہ مانند شمع مجلس شب اشک بار پایا. کہ مانند شمع مجلس شب اشک بار پایا القصہ
میر کو ہم نے بے اختیار پایا. تو دوستو یہ جو چیز ہے یہ بظاہر مطلع ہے، کیونکہ دونوں میں اشکبار پایا اور اختیار پایا، یعنی یہ اہتمام کیا گیا ہے. تو یہ مطلع کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے کہ مانند شمع مجلس سے شب اشکبار پایا، القصہ میر کو ہم نے بے اختیار پایا. اور آپ لوگوں کے لیے ایک شعر میں نے بھی نظم کیا تھا، وہ سننے کی شکار غم فقط اعظم نہیں ہے. اعظم میرا تخلص ہے، تو شکار غم فقط اعظم نہیں ہے، یہاں ہے کون جس کو غم نہیں ہے. تو یہ اس سے میری مراد تھی. کوئی واہ واہ بھی نہیں بول رہا ہے، شاید چلے گا یہ سب. بہرحال واہ 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 واہ. تو دوستو یہ میرا مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ مقلے میں بھی شاعروں نے کئی بار اپنا تخلص استعمال کیا ہے. بہت مشہور انشا کی غزل ہے، وہ شروع ہی انشا جی اب کوچ کرو، یہیں سے ان کا مطلع ہی شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی وہ نہیں ہے قید کہ مطلع میں آپ تخلص نہ دیکھیں. ممکن ہے تخلص دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں اگر مطلع میں قافیہ اور وہ ہے تو وہ مطلع ہو گیا. باقی شعر ہوں گے. اور مقطع، مقطع دوستو اس کو کہتے ہیں قطع کرنا، یعنی توڑنا، یعنی وہاں سے چھوڑ دینا، یعنی وہاں ختم کرنا، اس لیے اس کو مقطع بولتے ہیں. اور مقطع میں تخلص استعمال کرتا ہے شاعر، تو وہ سمجھیے کہ وہ غزل کا پٹکچھیپ ہو گیا، غزل وہاں بند ہو گئی، غزل وہاں ختم ہو گئی. تو یہ ایک اسٹرکچر میں بس تین چیزیں اس کی ہیں. ایک تو یہ کہ مطلع ہوگا، شعر ہوں گے اور مقطع ہوگا. اب یہ مطلوں کی سنکھیا کچھ بھی ہو سکتی ہے، دو تین کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، شعر کچھ کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور ایون میں نے مقطع بھی لوگوں کے غزلوں میں دو دو بھی دیکھے ہیں، کئی لوگ دو دو مقطع بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی خاص کوئی نیم نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو دو دو مقطع بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال مطلع، مقطع اور شعر کی تھی. پچھلی بار کسی نے سوال کیا تھا، غالباً جعفری صاحب نے کہا تھا کہ کوئی قطع بند کی غزل کی مثال دیجیے گا. اس میں ایک آتا تھا کہ قطع بند شعر بھی ہوتے ہیں غزل میں. جب کبھی شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات ایک شعر میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کا کہ ہر شعر جو ہے غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک اکائی ہے، اپنے آپ میں پورن ہونا چاہیے، اپنے آپ میں کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس کا نہ اوپر والے شعر سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ نیچے والے شعر سے تعلق ہوتا ہے. وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ انٹائٹی ہے، کمپلیٹ اپنی اکائی ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں سبھی کہ شعر کی تعریف میں یہ ہے. لیکن کئی بار اسی غزل میں ایسا ہوتا ہے جو زمین میں ہی کہ شاعر ایک شعر میں اپنی بات نہیں کہہ پاتا، تو اس کے لیے دوسرا شعر، تیسرا شعر کا بھی سہارا لے سکتا ہے. تو اس کو پھر ہم غزل میں ہی قطع بند شعر کہتے ہیں. اور جب شاعر پڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ اب قطع بند شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا اگر کتاب میں چھپتا ہے تو ان شعروں کے اوپر ق لکھا ہوتا ہے، ق یعنی کہ نیچے بندی والا قاف، قاف یا ق لکھا ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگلے شعر قطع بند شعر ہوں گے. میر کا ہی بہت مشہور ایک میر کی غزل ہے، میں اس کو آپ کو سناؤں کہ کل پاؤں ایک کاسے تھا مستعار حسن سے، اس کے جو نور تھا خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا. یہ ان کی غزل ہے بہت مشہور، جس کا یہ مطلع ہے. تو آپ نے دیکھا اس میں مطلع میں دونوں میں نور تھا، ظہور تھا، یہ مطلع ہو گیا. آگے 6 شعر ہیں. 6 شعر کے بعد وہ جو 7واں شعر کہہ رہے ہیں، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کاسے سر یعنی کھوپڑی پر، ہے نا، کاسے سر سر کے کھوپڑی پر آ گیا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. اور کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. واہ واہ واہ. تو اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے 2 شعر کا سہارا لیا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، یعنی وہ اس کی ہڈی چور چور سی تھی. اور جیسے میرا پیر پڑا تو اس سے آواز آئی کہ سن، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، کہ میں بھی کسی انسان کے سر پر اس کا غرور والا سر ہوا کرتا تھا، جو آج تیرے پیروں کے نیچے پڑا ہوا ہوں. تو اس نے دیکھیے اس میں کیا کیا اس غزل میں، اس نے مطلع کہا، انہوں نے 6 شعر کہے، اور اس کے بعد آخری کے 7واں اور 8واں شعر انہوں نے قطع کی صورت میں کہی، اور پھر اپنا ایک تخلص کہہ دیا. وہ تخلص ضروری نہیں ہے، تخلص اگر کہہ دیا تو اس کا مطلب وہ قطع بند سے الگ ہے، کیونکہ تخلص والا آ گیا تو یعنی مقطع ہے وہ. تو یہ صورتحال ایک قطع بند غزل کی.
फरमाइश थी कि खताबंद गज़ल भी आप हमें बताइएगा कि गज़ल में कोई इसमें खता आया इसमें तो कैसे आया? आजम सर ये भी समझाते जी, चलें कि अगर कोई बच्चा लिख रहा है और उसको इस कंटिन्यूटी में शेर के बाद शेर के बाद शेर आ रहा है और उसी प्रोसेस हुँ, में, तो परेशान होने की बात नहीं है। गजल में अगर जी, 6 शेर हैं आपके और 3 अलग अलग बात कह रहे हैं और कोई 3 एक ही बात कह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। उनकी तरतीब देख लीजिएगा, उनकी तरतीब जी, जी। देख लीजिएगा, उसी कंटिन्यूटी में रखिएगा उसको बस। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कंटिन्यूटी जी वाले शेर आपने सही बताया, जो कंटिन्यूटी वाले शेर होंगे, वो एक के बाद एक ही रखे जाएँगे, ताकि क्या नाम है, वो अपनी बात उसमें एक्सप्लेन करता जाए और अपनी बात को डिटेल देता जाए, तो वो कथाबंद शेर हो जाएँगे। तो दोस्तों ये बात भी हो गई हमारी श ये लिबर्टी आपको गजल देती है कि वो जरूरी नहीं है बिल्कुल, पहला दूसरा तीसरा शेर हो, वो सातवां आठवां नौवां भी हो सकता है और चौथा बिल्कुल, पांचवां बिल्कुल। छठा सातवां आठवां भी हो सकता है। इसमें कोई हद मुकर्रर नहीं है। आपको ये फील नहीं आना चाहिए कि नज्म बनने जा रही है, गजल जी, अब नज्म जी। होने जा रही है, नहीं। वो बिल्कुल, गजल बिल्कुल, का बिल्कुल। ही शेर होता है, वो अलग से भी भरपूर मानी देता है और वो चारों मिल के भी भरपूर मानी देते हैं। मिनिमम 2 शेर होने चाहिए। ये हाँ बस हाँ, शर्त होगी, अगर कथाबंद होगा दोस्तों तो मिनिमम 2 दो ही शेर। कैद होगी, और बाकी आप अगर उसको लंबा भी कर देते हैं, 4-6 भी शेर हो जाएँ तो नो नो प्रॉब्लम एट प्रॉब्लम। ऑल। आपके जी जी। ऊपर के जो शेर हैं वो एकाई की शक्ल में है और बाद के जो शक्ल है एक जाई शक्ल में है, तो भी कोई मसला नहीं। तो मुद्दा हमारा बस ये ये हो है गया कि बहुत। गजल ये क्राफ्ट है। ये क्राफ्ट आपको मदद फराहम करता है। बाकी आपके ख्याल की उड़ान है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या शायरी कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैं। जी ये सर, मिसालों पर लियाकत साहब के ख़ास वो ज़ोर था कि मिसालें ज़रूर दीजिएगा, तो इसलिए मैं मिसालें आप लोगों के लिए जी जी जी, लाया था बहुत। दोस्तों। अब अगला है मिसरा। मिसरे के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पिछली बार क्लास में हमने बात की थी कि मिसरे को मतलब हम किवाड़ से लेते हैं, यानी कोई दरवाज़ा एक दरवाज़ा, अगर ऊला है तो एक दरवाज़ा, सानी है तो दूसरा दरवाज़ा, दोनों किवाड़ बंद होने से हमारा दरवाज़ा मुकम्मल बंद होता है। लिहाज़ा ये किवाड़ की शक्ल में होते हैं हमारे सामने, और इसलिए हमने उसको क्या नाम है, मिसरों को देखा है, और ये मिसरे 2 होते हैं किसी भी शेर में, और एक होगा मिसरे ऊला या मिसरा अव्वल या पहला मिसरा या ऊपर का मिसरा, जो आपको मर्ज़ी में आए, जो मर्ज़ी ख़्याल यार में आए, आप उसका नाम ले सकते हैं। आप उसे मिसरा ऊला भी कह सकते हैं, आप उसे पहला मिसरा भी कह सकते हैं, आप ऊपरी मिसरा भी कह सकते हैं, जो भी आप आपके ज़बान पर उस वक़्त आ जाता है। और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहिए, निचला मिसरा कहिए, दूसरा मिसरा कहिए, ये उसी की पहचान होती है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें कतई तौर से कोई परेशानी आपके सामने नहीं होना चाहिए। अगला है काफ़िया। काफ़िये के बारे में हमने आपको बड़ी डिटेल में उस दिन बताई थी। काफ़िये के लफ्ज़ के माने होते हैं पीछे आने वाला। तो आम तौर से अरब में जो शायरी होती थी दोस्तों, उसके अंदर रदीफ़ नहीं होती थी। सिर्फ़ काफ़िये पर ही ख़त्म हो जाया करता था। इसलिए शेर की जो तारीफ़ बताई जाती है, उस शेर में 3 बातें कही जाती हैं कि शेर इरादतन कहा गया हो, इंटेंशनल हो, दूसरा है कि मीटर में हो, और तीसरा हो कि काफ़िया उसके अंदर हो। यानी 3 ज़रूरी हैं, अगर 3 में से कोई एक चीज़ भी घट रहा है, तो वो शेर नहीं बनेगा, कुछ और हो सकता है। तो ये 3 लाज़मी उसकी क्या नाम है पॉइंट्स हैं, जो एक शेर में होने चाहिए। वो इसलिए रदीफ़ जो है आपने देखा होगा, रदीफ़ हो भी सकती है और रदीफ़ नहीं भी हो सकती है। इसीलिए आगे के जो ग़ज़ल की जो किस्म है, उसमें उनका ज़िक्र कर सकते हैं हम कि ग़ज़ल गैर मुरद्दफ़, जिसके अंदर रदीफ़ नहीं होती है, उसको हम ग़ज़ल गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, और जिसके अंदर रदीफ़ होती है, उसे ग़ज़ल ब ब मुरद्दफ़ कहते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई, काफ़िया पीछे हमारे गए, इसमें वो एक सेट ऑफ अल्फ़ाज़ हैं, अल्फ़ाज़ के पूरे सेट हैं, जो एक जैसी हम आहंग वाली आवाज़ निकालते हैं, एक तकरार वाली आवाज़ निकालते हैं, लेकिन उनके हरूफ अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे तलवार, बीमार, अशआर, बाज़ार, यलगार, सरदार। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक ख़ास एक टोन आ रही है, एक फ़ोनेटिक टोन है इसमें, एक म्यूज़िकल टोन है, जो एक ही तरह के उतार-चढ़ाव को डिनोट कर रही है। तो इसलिए ये काफ़िये बनेंगे। अगर इसमें कहीं और होगा, जैसे कि अगर हम लिख दें तलवार, और वहीं पे लिख दें बुखार, तो ये आने को तो आखिर में र ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो जैसी आवाज़ नहीं आ रहा है कि तलवार और बुखार। हाँ, बुखार हम कहेंगे तो बुखार, मज़ार, हज़ार, शुमार, ये एक एक अलग तरह की आवाज़ पैदा करने वाले अल्फ़ाज़ हैं। तो ये अलग एक काफ़िये के कबीला होगा, एक कबील होगा, एक वो होगा, और वो जो हमने आपको बताया, तो काफ़िया हमेशा आजम ए सर, एक सेकंड यहाँ पे मैं, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं, कोई बात मैं ऐसी
چھوڑنا نہیں چاہتا نہ آپ جو ان تک نہ پہنچے. میں جی جو بچے قوافی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، اولاً تو خود ہی آپ درک کیجئے، خود ہی تحقیق کیجئے کہ کیا کیا ممکنہ قوافی ہو سکتے ہیں، قافیے ہو سکتے ہیں اس غزل میں. لیکن پھر بھی آسان ٹول یہ ہے کہ ریختہ نے ایک بڑی خوبصورت قافیہ ویب سائٹ بنائی ہے. آپ اگر ریختہ قافیہ لکھو گے وہ کھل جائے گی، وہاں جا کے آپ تلوار ڈالیے، وہ تلوار کے ممکنہ سارے قافیہ آپ کو دے دے گی. لیکن یہ ٹیکنیکل بالکل ایشو ہے، اس پہ زیادہ آپ ڈیپینڈ نہیں کرنا، اپنی عقل سے کام کرو. لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مل نہیں رہے ہیں قافیے، تو پھر جا کے وہاں پہ کام کیجئے. پہلے تو آپ خود پہ ہی یقین کیجئے، ورنہ اگر آپ نے عادت بنا لی بار بار وزٹ کرنے کی اس ویب سائٹ کو، یا اس ایک خاص پرٹیکولر حصے کو، تو پھر آپ کے لیے دقت آئے گی. تو اس لیے آپ ریختہ کی وہ جو ویب سائٹ ہے قافیہ، وہ ضرور سرچ کریں آج کے پروگرام کے بعد. آپ کو بہت آسانی حاصل ہونے والی ہے، خاص طور پہ اس میں قافیے کو لے کے. جی. بالکل بالکل صحیح صحیح فرمایا. اس میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں میں دوستوں کو، اور جو طریقہ کار میں نے بھی اپنایا تھا، تب تو یہ نہیں تھا، اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں. تو کسی بھی شاعر کا کلام پڑھیے، اور اس کلام میں کسی اچھے مستند شاعر کا، جو مستند شاعر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کیا نام ہے، اچھا ہمارا استاد شاعر ہے، آتھینٹک تو آتھینٹک آتھینٹک، ہاں آتھینٹک شاعر کا آپ نے پڑھا، تو اس نے آپ دیکھیے اگر کوئی آپ خاص قافیہ استعمال کرنے کا من بنا رہے ہیں، تو اس کے غزل سے گزریے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قافیے کیا 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 ہو سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک طرف نوٹ کر لیجئے، تو آپ کو وہ بھی بڑے مدد کرتے ہیں، اور آپ کا اس طرح سے ایک بکلیٹ آپ کی بھر جاتی ہے، جس میں آپ اپنے مرضی کے اور پرٹیکولر ساؤنڈ والے قافیوں کی ایک پوری سیریز بنائے بنائے رکھے آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، اور کبھی بھی کسی اور بھی آتھینٹک. ویسے بھی قوافی کی یہ جو سیریز ہے پوری الف سے لے کے یہ تک، اور جی 3 والے اور 4 والے اور 5 حروف والے قوافی، آپ اگر ہوں میرے ساتھ جڑتے ہیں تو میں آپ کو لنک دیتا ہوں. پاکستان میں ایک کام ہوا ہے قوافی کا، وہ بکلیٹ میں آپ کو دے دوں گا، وہ اپنے پاس رکھ لیجیے. میری بھی آ رہی ہے ہندی میں اور اردو دونوں میں آ رہی ہے قوافی، یہ قوافی جس کا نام لکھا ہے قافیہ تنگ نہیں ہوں گے، یہ میں نے نام ارے لکھا ہے. واہ 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 واہ، ہاں، بہت اچھا ٹائٹل ہے سر. تو وہ جو ہے وہ بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی، جی بالکل اس کا چلیے سر، اسم ہے. یہ اب ہم آتے ہیں مدعے کے اوپر. یہاں سے ہاں، گزریے پیج کہاں نمبر. پہنچ گئے ہم لوگ؟ قافیہ ردیف. زمین ایک لفظ ہے بچوں لوگوں. زمین. زمین، زمین سے مراد کیا ہوتی ہے؟ زمین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کسی بھی پرٹیکولر شاعر کا کوئی بھی کلام یا کوئی خاص مصرع ہم پوری طرح سے جس کے اندر وہی قوافی ہوں گے، وہی ردیف کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے کہا کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو جب ہم یہ جملہ بولیں گے، یہ ایک مصرع بولیں گے، تو ہم برجستہ کہیں گے کہ یہ غالب کی زمین ہے. اگر ہم اس میں اپنی غزل کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ غالب کی زمین میں کہی ہوئی غزل کہلائے گی، یعنی جس کے اندر میٹر اور جو خاص مطلب اس کا وزن ہے، جو خاص اس کی بحر ہے، اور قافیہ اور ردیف ہے، کسی خاص شاعر سے منسوب ہو گیا ہے اور وہ مشہور ہے، تو وہ اس کی زمین کہلاتی ہے. یدی جیسے آپ بھی کوئی جیسے ہاں جیسے جیسے اعظم جیسے سر لیٹسٹ 2021 کی مثال دیجئے. جی کمار وشواس کی غزل ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے. یہ ان کی زمین ہے، مجھے نہیں پتا ان کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت پاپولر ہو گئی ہے ان کے نام سے. یا تہذیب جی جی حافظ کی کچھ چیزیں، یا راحت صاحب کی زمین ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اب یہ جو چیز ہے اگرچہ پہلے بھی ہوئی ہوگی، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن جس آدمی کے نام سے منسوب ہو گئی اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ پیٹنٹ ہو گیا ایک طرح کا، اب یہ زمین اس کی ہے صرف نام دینے کے لیے، ورنہ زمین کسی کی نہیں ہے، کوئی بھی کہیں پہ کسی میں بھی لکھ سکتا تو ہے. جی اعظم صاحب. دوستو یہ آپ لوگوں نے سمجھا، جیسے اگر کوئی لکھتا ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، اس پر کوئی بھی غزل لکھے گا بات کے، کوئی بھی شاید. تا قیامت جو تا قیامت اگر یہی زمین پر لکھتا ہے اور یہی قافیہ ردیف لیتا ہے، تو ہمیشہ وہ میر کی زمین کہلائے گی کہ بھائی میر کی زمین میں غزل کہی ہے جب بھی ہوگا. تو یہ اور یہ صورتحال ایسا زمین اس کی. میں یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ جیسے احمد فراز کی غزل ہے، لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے آپ کو سمجھایا، ورنہ آتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. تو یہ غزل جو ہے یہ آلریڈی کسی کی ہے، باضابطہ ہے، بالکل ہو بہو وہی ردیف قافیے وہی اٹھا کے افتخار اپنا احمد فراز نے یوز کیے. اب یہ احمد فراز کی زمین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب منسوب ہو گئی اس کے ساتھ، اس نے بہتر کام کر کے دکھایا. اب پتا پتا بوٹا بوٹا جو ہے اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں پایا اس میں، تو اب یہ میر صاحب کی زمین ہے. ویسے بھی جو ہماری کلاسکس ہیں ان کی جو زمینیں ہیں
ان میں کام کرنے کی مشق کرنی چاہیے، اس میں کام کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ارک نچوڑ چکے ہوتے ہیں اچھا خاصا اس نیمبو کا. جی سر. بالکل. تو یہ دو اعظم دو سر. یہ زمین آپ لوگوں نے سمجھ لی. اب ہاں، چلتے ہیں آگے. اب ہم پیج نمبر. دھراتل پر آتے ہیں، پیج نمبر 5 سے اب آج کی کلاس 8 شروع سے ہو رہی ہے، یہ ریویژن آج تھا. سے ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. ہاں. اور بہت ضروری ریویژن تھا، کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھ نئے دوست جڑے تھے. تو ہم چاہتے تھے کہ ان سارے نئے دوست جو ہیں ہم آہنگ ہو جائیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں، پھر ہم آگے بات بڑھیں. دوستو اس میں انہوں نے پیج نمبر 6 پر آپ آتے ہیں تو ایک لفظ انہوں نے دیا ہے تختی. ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیں گے سر. اب یہ جو جی پیج نمبر 6 ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس بک لیٹ میں پیج نمبر 6 ہے، پھر 6A ہے، پھر 7 ہے، پھر 7A ہے، پھر 8 ہے، پھر 8A ہے. تو پہلا پیج ہندی میں ہے اور دوسرا پیج اردو میں. جو بچہ اردو جانتا ہے، جیسے پاکستان سے ہمارے کافی دوست بیٹھے رہتے ہیں، وہ اردو والے پیج پہ جائیں، اور جو ہندی کے پیج سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس پیج کو فالو کریں بس. جب یہ 6 کہیں گے اعظم سر تو سمجھ آنا وہ 6 بھی ہے اور 6A بھی. جی سر. ہوں. تو ہم لوگ اردو اور ہندی دونوں لوگوں کو مل گیا. جی جی جو مل گیا، اردو والے ہیں 6A وہ مل گیا. میرا وہ اچھا یہ کہیں سکس غائب ہو اے گیا. سکس بی ہے. اوکے 6A 6B 7A 7B 8A 8B. آرسی میم آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں ایسے یہ ہمارے لیے کام آسان کیا. جی سر. تو جی اعظم سر. جی جی پیج 6A فار دا ہندی فالوورس اور 6B فار اردو لینگویج کے جاننے والوں کے لیے. اس میں اعظم سر آپ وہ جو پریکٹس ہم نے کری ہے، جو آپ نے ریاض ہمیں کروایا ہے، اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ مفید ہے، یہاں پہ آرسی ہے، یہاں پہ میں بھی ہوں. ہم 3 جی سٹوڈنٹ ہیں. اعظم سر ہمارے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں، اور ہمیں دیکھتے دیکھتے آپ بھی سمجھ لیجئے. جہاں ہم غلط ہوں گے وہ ہمیں ٹھیک کریں گے، جہاں پہ ہم بالکل. ٹھیک ہوں گے وہاں پہ ٹھیک رہنے دیں گے، جہاں پہ ہم جان بوجھ کے غلطی کریں گے وہ آپ نوٹ کر لینا. جی اعظم سر. یہیں پہ ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ہی لوگوں سے الفاظ بھی بنوانے کی کوشش کریں گے اور اس سے پوچھیں گے بھی، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ لوگ ہمارے لیے آج ٹولس ہیں، ہے نا؟ اس میں طارق تو ابرار کو اوپر لے آتے ہیں سر. لے لیجیے. بالکل بالکل بالکل. ہاں کیونکہ وہ اس میں ذرا ماہر ہو گیا ہے. چلیے میں نے انویٹیشن بھیج دیا، آ جائیں گے اوپر. جی سر. جی. تو دوستو اس میں ہم نے دیکھا لفظ لکھا ہے تقطیع. تقطیع اکثر کو لوگ آپ دیکھو گے کم پڑھے لکھے شاعر کچھ عجیب و غریب کر دیتے ہیں اور تختی بول دیتے ہیں. بہت سننے میں آ گیا کہ تختی کر دو. تو تختی تو ایک وہ چیز ہوتی ہے جس پر کہ بچپن میں پرانے آپ سے پہلے کے جنریشن کے لوگوں نے وہ لکھا ہوگا، کیا نام ہے، قلم سے، سرکنڈوں کے قلم سے اور روشنائی سے جو لکھا کرتے تھے وہ تختی ہوا کرتی تھی. لیکن یہ لفظ ہے تختی. تو تختی سے مراد ہے، دیکھیے یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب قطع کرنا، یعنی توڑنا، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو اس کا لفظی معنی ہے نا. تو یعنی بریک ڈاؤن انہوں نے لکھا ہے، بریک ڈاؤن آف دا لیٹرس بیسڈ آن دا فونیٹکس. بہت اچھی تعریف لکھی ہے اس میں. تو تقطیع سے مراد کیا ہوگی؟ قطع کرنا. تو آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ بڑا مشہور ہے ہر اعتبار سے کہ قطع تعلق کر لیا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، یعنی تعلق توڑ لیا، تعلق ختم کر دیا، تعلق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قطع تعلق کر دیا. تو اسی سے تقطیع بنا. تو تقطیع سے قطع کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ سب کو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے. اب اس میں جو ہے میں نے جو طریقہ، جو کل بھی ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، کچھ یاد ہے لیاقت بھائی، کل جو شام رات کو گفتگو ہوئی دو دو ایک ایک پر، اور اس پر تمام چیزوں کی جو بحثیں چلی تھی، تو وہ چیز میں نے کہا تھا کہ ضرور ہماری کلاس میں آئیے. آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ہندسوں سے یعنی ڈیجٹس میں کیسے اس کو سکھاتے ہیں کہ فاولن کا ڈیجٹس کیا ہوگا، اور فاولن کے ڈیجٹس میں ہم کیسے اس کو وہ کر لیتے ہیں، یا کوئی دوسری بھی ارکان ہیں ان کو ہم ڈیجٹس میں کیسے سہارا لیتے ہیں اور اس کے اعتبار سے کر لیتے ہیں. تو یہاں ہم لوگوں نے دوستو یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہم لوگ اکشروں کی آواز پر ہم ان کو توڑتے ہیں. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے بولنے کے انداز پر ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے بولا. آپ کے بولنے، کیونکہ سب سے بڑی بات میں عروض کا نچوڑ آپ کو بتاؤں تو عروض کا نچوڑ یہ ہے کہ عروض آپ کی آواز پر آدھارت ہے.
آپ جیسی آواز نکالتے ہیں اسی کو وہ کیا نام ہے قبول کرتا ہے. اگر آپ نے لفظ عمر ہے، آپ نے عمر نکالا تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اور ایک نام ہے عمر، اگر آپ نے عمر کہا تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا. لہٰذا یہ چیز ڈپینڈ کاہے پہ کرتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کمپلیٹلی کرتی ہے آپ کے تلفظ پر. اور آپ کا تلفظ کچھ نہیں ہوتا، اصل میں وہ تلفظ ہوتا ہے جو کتابوں کا ہوتا ہے، وہ تلفظ جو ہوتا ہے جو ڈکشنری کا ہوتا ہے، جو شبد کوش کا ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے جس کو استادوں نے برتا ہوتا ہے. روزمرہ میں ہم بہت سارے ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کو ہم اگر صحیح طریقے سے بولیں تو اسے لوگ غلط سمجھنے لگتے ہیں کہ بولے یار ایسے تھوڑی، جیسے اصل بولیں تو نقل بولیں، وزن بولیں، یہ الفاظ وہ ہیں جو اپنی صحیح وزن کی ادائیگی پر ہیں. اگر ہم صحیح وزن پر نہیں بولیں گے الفاظ کو تو پریشانی یہ پیدا ہوگی کہ آپ اس کو غلط وزن پر باندھ دیں گے. جب غلط وزن پر باندھیں گے اور کوئی پڑھا لکھا شخص جب اس کو پڑھے گا تو وہ اپنے اصل وزن کے حساب سے پڑھے گا تو اس کو لگے گا کہ مصرع موضوع نہیں ہے. آپ کو لگے ہم نے تو مصرع موضوع کیا تھا لیکن آپ نے غلط وزن پر موضوع کیا تھا. سامنے والا اس لفظ کے صحیح تلفظ یا اچارن کو پڑھ کے اس کو پڑھے گا تو اس کو وہ غیر موضوع لگے گا. تو یہ طریقہ ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ دھیان ان لفظوں کے اچارنوں کو دینا ہے کیونکہ انہی سے ارکان کا سلسلہ بنتا ہے اور انہی کے لحاظ سے ہم ارکان میں ان کو بھرتے ہیں. تو اگر جیسے کہ کہنے میں اگر ہم نے کہا یہی لفظ لیا ہم نے وزن اور وزن، تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم نے وزن ہم جانتے ہیں تو ہم اس کی وزن کو لیں گے دو اور ایک بڑی آواز آ رہی ہے وز اور ایک چھوٹی آواز آ رہی ہے نا، تو وزن. تو ہم نے اس کو دو ایک پر ہم ڈینوٹ کرتے ہیں تو دو ایک پر لیا. اور کوئی اگر اس کو صحیح نہیں بولتا ہے وہ بولے گا وزن تو اس کے لحاظ سے وہ ایک دو پر آئے گا جو عروضی طور سے غلط ہوگا. اور اگر شعر میں اس نے وزن باندھا ہے تو وہ شعر بھی غلط ہو جائے گا. تو اس پر ہم لوگ خاص توجہ دیں گے، اس لیے تقطیع کا یہ حصہ ہم لوگوں نے جوڑا ہے. اعظم تو سر، اس پر ہم کل میں نے جب ہم بات کر رہے تھے اس موضوع پہ تو میں نے ایک فلمی گانے کی مثال دی تھی آپ کو. جی وہ بچوں جی کو سمجھ آ جائے گی. فلم میں ایک دوجے کے لیے لتا منگیشکر جی کا گایا ہوا گانا 16 برس کی برس کی ہیں بالی ہوں عمر کو سلام عمر. تو ہوں لتا جی نے لتا جی کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس نے لکھا ہوگا جو شاعر رہا ہوگا اس نے جی اہمیت جی نہیں دی ہوگی. تو عمر ایک غلط لفظ یوز کیا گیا ہے ایک گانے میں، اور ایسے بہت سے گانے آپ کو ملیں گے جہاں پہ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. تو گانے میں نہیں رکھا جاتا ہے تو گانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن جب آپ غزل لکھو گے تو وہاں پہ آپ پکڑ میں آ جاؤ گے. اس لیے اگر کوئی بہاری ہے یا مراٹھی ہے یا کشمیری ہے، وہ بولنے میں جیسی مرضی اردو بولے، لیکن جب وہ لکھنے میں آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا. تو اس لیے آپ تیاری کر کے آئیں. علامہ اقبال جیسے شخص کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی. ہاں وہ جی اعظم پنجابی سر. ٹون کی وجہ سے. تو دوستو جی اس میں کیا ہے، اس میں مجھے ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے لیاقت صاحب، کہ شکیل جی بدایونی نے کوئی نغمہ لکھا اور اس میں کسی لفظ کو غلط وزن پر انہوں نے باندھ دیا تھا. تو سنے کہ ان کے جو استاد تھے بہت دن تک ان سے خفا رہے اور ان سے شکایت کرتے رہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے اور یہ کام غلط ہے. اور وہ کیا بولتے کہ بہت دن تک وہ اس پر افسردہ رہے، لیکن بولے ہم کیا کر سکتے ہیں، کئی بار ہمیں میوزیشین کے ساتھ لفظ کے تلفظ کے چھیڑ چھاڑ کرنا پڑتی ہے. تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے. پہلے زمانے کے جو گیت کار بھی تھے وہ بہتر، آج پھر بہت سارے اچھے لوگ آگے ہیں، شکیل صاحب آگے ہیں، پھر ارشاد کامی صاحب آگے ہیں، یہ سب لوگ بھی، جاوید صاحب ہیں، سب بہر میں لکھتے ہیں. پرانے زمانے میں تو بہر آدھاری تھی، پوری شاعری تھی نغموں کی، اس لیے آج بھی کرن پری ہے اور آج بھی ان کے اندر شاعری ہے اور سنیے تو ہمیشہ اچھا لگتا ہے. خیر یہ الگ بات ہو لیکن گئی. لیکن لیکن آج تو خیر بڑے پیمانے پہ یہ غلطیاں ہو رہی جی ہیں. ریسنٹلی یہ گانا ہے میرے رش کے کمر. ہوں، رش کے کمر یہ پرفیکٹلی آیا ہے کیونکہ یہ کہیں اور سے اٹھایا گیا ہے، نصرت صاحب کی ایک قوالی ہے. آگے چل ہاں کے جی جی آگے چل کے منوج منتشر جی سے غلط لفظ باندھ دیا انہوں نے. غالباً جی یہ گانا ہے یا ان کا مٹی گانا ہے. وہ میں ابھی گوگل کر کے آتا ہوں، دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ، آپ آگے بڑھیے. یہ باتیں تھوڑی ایزلی ایکسپلین ہو جائیں گی. جی سر. جی. تو دوستو جی تو یہ ہے کئی بار جو ہے شاعر، کئی بار ہم لوگوں نے بات کی تھی اور آپ لوگ اگر موجود رہے ہوں گے، کیا نام ہے ان کی جو شکیل جمالی شکیل اعظمی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم کچھ لفظوں کو شعری ضرورت کی وجہ سے الگ الگ تلفظ میں باندھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہے، اس پر کسی دن ہم لوگ سیشن کریں گے.
अभी हम आपको बहुत बुनियादी बातें बताना चाहते हैं। बुनियादी बातें ये है कि हमारे अरूस में इसके लिए असूल सहगाना कहा गया है कि 3 तरह के उसूल है बताए गए हैं जिसके अंदर आवाज़ों के ही ज़ेर व बम यानी आवाज़ के उतार-चढ़ाव पर ही इसको बताया गया था। लेकिन वो इतना थोड़ा-सा कठिन है कि मैं उस पर आपका फ़ोकस नहीं करना चाहता। जिनको सचमुच इतनी इस्तादाद है उर्दू की और लैंग्वेज की और तमाम चीज़ों की, वो ज़रूर किताबों से ज़रूर पढ़ें। हमारे सामने ये है कि हमारे सामने सब लोग ऐसे हैं, जो उस लिहाज से नहीं बस कि समझना चाहते हैं वो किसी भी लिहाज से। पहुँचना चाहते हैं जो मंज़िल है, चाहे हम कोई भी आसान रास्ता ही अपनाएँ, हम पहुँचना चाहते हैं। तो हम वो पहुँचाने का ज़िम्मा लेते हैं कि आपको उस तरह से नहीं क्योंकि हम उसूल सहगाना में दोस्तों सबब है, वतद है, फ़ासला है, इस तरह के अल्फ़ाज़ हैं और उनकी क्या नाम है बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं कि ये इस तरह का ये कहेंगे। हमने उनको अलग अंदाज़ से बाँधा है। हमने यहाँ पे 2 ही चीज़ को डिमार्क किया है, अपने तलफ़्फ़ुज़, अपने उच्चारण को। एक उच्चारण लघु आवाज़ का होगा और एक उच्चारण दीर्घ आवाज़ का होगा। कोई भी शब्द में यही 2 संरचनाएँ होती हैं कि लघु होगा या दीर्घ होगा, जिसको उर्दू में हम हिजाए कोताह और हिजाए बुलंद बोलते हैं। यानी एक खिंची हुई आवाज़ और एक बहुत छोटी आवाज़। मिसाल देता हूँ, जैसे कि ग़ज़ल आप सभी लोग क्या नाम है इसके शैदाई हैं, इसके फ़ैन हैं, तो हम जब ग़ज़ल बोलते हैं तो ग़ैन जो है उसको हम खींच नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं हिंदी में जब लिखते हैं तो ग़ एक अलग अपने पूरे फ़ॉर्म में मौजूद है, अपने अल्फ़ाबेटिक फ़ॉर्म में मौजूद है। वो उस पर ना कोई मात्राएँ भी नहीं पड़ी हुई हैं। तो ग़ है और ज़ल जो है जाके ज़ और ल सम्मिलित शब्द है। तो ग़ एक अलग हो गया, तो छोटी-सी आवाज़ और ज़ल जो हो गया लंबी आवाज़। तो इस तरह से हमने ग़ को हमेशा लघु कहेंगे और ज़ल को हम दीर्घ बोलेंगे या उर्दू वालों के लिए ग़ को हिजाए कोताह यानी छोटा, कोताह आप समझते हैं कोताह पस्त छोटा, तो हिजाए कोताह यानी छोटा-सा हिज्जा हुआ, उसकी आवाज़ छोटी-सी बरामद हुई ग़ और ज़ल को हिजाए बुलंद हमने कहा यानी लंबी आवाज़ हुई इसकी। तो इस लिहाज से हमने पूरे लफ्ज़ों को बाँटा है। जितने भी अल्फ़ाज़ हम इस्तेमाल में करते हैं रोज़मर्रा में, हम इनके लिहाज से अल्फ़ाज़ को बाँट सकते हैं। लिहाज़ा असूल सहगाना का जो एक तरीक़ेकार है हमारे अरूज़ में, उसको सीखने की, उसे याद करने की कि साहब इसमें सबब ख़फ़ीफ़ कौन-सा है, सबब सक़ील कौन-सा है, वतद मजबूँ, वतद मफ़रूक़ और फ़ासिले सुग़रा, फ़ासिले कुबरा ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी जानते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की अदायगी के सिलसिले में लगता है लियाकत भाई ले आए मिट्टी वाला कुछ। जी, नहीं, मैं नहीं लाया, मैं जस्ट सुन अच्छा, रहा अच्छा। हूँ, माइक ऑफ हो नहीं, गया था ऑन हो गया। ओके, ओके। हाँ, आपकी साँसें बड़ी वो आई जो मुझे खतरा हो जाता है कि अब आप कुछ बोलने वाले हैं। तो नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों नहीं, मैं मुझे मुझे ये आज़म सर, ये मेरा और आपका यही तो कमाल है, जो मैं छोड़ूँगा वो आप पकड़ेंगे और जहाँ से आप छोड़ेंगे वो मैं कवर कर लूँगा। अल्लाह अल्लाह करे कि अच्छा-अच्छा छोड़ें। तो तो चलिए बिस्मिल्लाह। दोस्तों फिर हम लोगों ने क्या बातें की कि हम हर लफ्ज को छोटे और बड़ी आवाजों में बांट सकते हैं उसके लिहाज से उसको वजन को तय कर लेंगे और उससे वजन को तय करने के बाद फिर हमें उस तरह के जो अरकान होंगे उसके अंदर भरने में हमें आसानी होगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। हिंदी वाले आप देख रहे हैं 6A में, उर्दू वाले पेज नंबर 6B पर देखें। जैसे लफ्ज है किसी, किसी का दिल, किसी की जान, किसी लफ्ज को हमने लिया। पहले तो किसी में देखिए, किसी में हालांकि क के पे छोटी ई की मात्रा है, परंतु आवाज इसकी छोटी छोटी सी निकल रही है, लघु की और सी में बड़ी ई की मात्रा है तो उसकी आवाज बड़ी निकल रही है, किसी। तो किसी से मुराद क्या होगा जब हम इसको अपने अनुसार अक्षरों से सॉरी डिजिट्स में डिनोट करेंगे, जब हम नंबरों से इसको करेंगे तो 1-2 की आवाज आएगी, यानी किसी 1-2, गजल 1-2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो छोटी आवाज होगी वो हमेशा 1 पर हम डिनोट करेंगे और जो बड़ी आवाज होगी उसको हम 2 से डिनोट करेंगे, तो हमारा काम बनता जाएगा। काम बनता जाएगा और कितने भी बड़ा लफ्ज होगा
उस लफ्ज़ को अगर हम कहें कि इसका वो बताओ वज़न, तो आप बता दोगे, उस तरह से नहीं बताओगे, फ़ऊलुन, फ़ाइलुन, मुफ़ाइलुन में भले ही नहीं बताओ आप, उसकी कोई हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप डिजिट्स में बता दोगे कि साहब 1 2 1 है, 1 2 2 2 है। जैसे मैंने कहा साहब, मिसाल की बताओ कि क्या क्या वज़न होगा? तो आपको फ़ऊलो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टर्म है जो अरूज़ी है। लेकिन आप अगर ये भी कह देते हैं कि 1 2 1 है इसका वज़न, तो फिर आप समझिए कि आप समझ गए कि उसका वज़न क्या होना है, और जहाँ पे भी हमारे इन अरूज़ी अरकान के जो वज़न हैं, उनमें आपको इसको फिट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से बहर को आप पकड़ लेते हैं। तो एक लफ्ज़ हमने किसी लिया, किसी में एक छोटा और एक 2 हो गया। उसी तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखे हैं हमने, उठा, खुदा, लिया, वहाँ, बड़ी, जिगर, ये सब के सब के जो की आवाज़ें हैं, आप देखिए पहली छोटी आ रही है और अगली बड़ी आ रही है। इसलिए इसका वज़न हमेशा 1-2 माना जाएगा, कि इसका वज़न 1-2 होगा। जो अरूज़ी निज़ाम जानते हैं, वो उनके लिए फ़अल एक अ, रुकन है, उसके लिए ऐसे आप फ़ाल कह सकते हो कि फ़ाल है यार, ये फ़ाल के वज़न पर आएगा। अरूज़ी लोग फ़ाल के वज़न पर कह सकते हैं। गैर अरूज़ के तमाम चीज़ों से जो जो नहीं वाकिफ़ हैं, वो 1-2 का वज़न भी कह सकते हैं। छोटी आवाज़, एक बड़ी आवाज़। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल है, उठा, खुदा, वहाँ, बड़ी, जिगर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक और आवाज़ को देखते हैं, जैसे 2 1 2, यानी हमने एक लफ़्ज़ लिया ज़िंदगी। तो अगर हमें कोई कहे कि ज़िंदगी का वज़न क्या है, तो अरूज़ में इसको हम फ़ाएलुन बोलेंगे, फ़ाएलुन। अरूज़ अरूज़ से दिलचस्पी रखने वाले ये याद रखें तो और अच्छा है। और नहीं, अगर आपको ये मालूम भी है कि कुछ नहीं साहब, आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी का वज़न जो है 2-1-2 है। 2-1-2 ज़िंदगी का वज़न है। तो हम ज़िंदगी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको फ़ाइलुन का अगर कोई हमारे पास रुकन है, तो वहाँ हम ज़िंदगी का लफ़्ज़ भर सकते हैं। उसी से मिलते-जुलते जो उसी वज़न के जो लफ़्ज़ हैं, वो देखते चलिए। बंदगी, फ़ारसी, देखना, चाहना, कीमती, दर्द है, यानी आप टुकड़े भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको उसका आपको एक पर्टिकुलर शब्द ही ढूँढना है। आप वो वाक्यांश भी ले सकते हैं, जैसे कि दर्द है, जुमला भी ले सकते हैं, जुमले का टुकड़ा ले सकते हैं। दर्द है, इस ये भी फ़ाइलुन के वज़न पर है। खा गया, ये भी फ़ाइलुन के वज़न पर है। आज़मी, ये भी फ़ाइलुन के वज़न पर है। कल मिला, ये भी है। तो इस तरह से जितने भी अल्फाज आते हैं जिनमें एक बड़ी आवाज़, बीच की एक छोटी आवाज़ और फिर एक बड़ी आवाज़ आती है, तो वो हम वज़न होगा हमारा 2-1-2, और जिसका अरूज़ी नाम है फ़ाइलुन। लेकिन आम तौर से आप 2-1-2 से भी काम चला सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी से काम चलाते हैं और उसको चलाना चाहिए। कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद तो शेर को मौज़ू करना है। कोई फ़ाइलुन करके मौज़ू कर ले, नो प्रॉब्लम। कोई 2-1-2 करके मौज़ू कर लें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ख़्याल तो हमारा अपना है। जो शिल्प है, वो शिल्प तक पहुँचने के लिए हमारा तरीक़ा कुछ कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीक़े से हमें शिल्प को हासिल करना है, तो वो शिल्प को हासिल करने का एक तरीक़ा ये भी हो सकता है कि आप जितने भी अरूसी टर्म्स हैं, उसको ज़हन में रखें। वो अच्छा रहता है रखना, क्योंकि अगर हम 2-1-2 है, तो अगर इसके साथ आप ये भी फ़ाइलुन भी याद रखते हैं, तो कोई मज़ायक़ा नहीं। अगर 1-2 है, फ़ाउल अगर आप रखते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं, अच्छाई कहलाएगी। और इसी तरह से हमारा एक अगला शब्द है हमारा, जिसका वज़न है 1-2-2, यानी एक छोटी आवाज़ और 2 बड़ी आवाज़ें। तो इस तरह से जब हमारा बोलते हैं, तो हा पर हाथ पर रुकते हैं हम, छोटी-सी आवाज़ ह, मा, रा। तो हमने हा, मा, रा बोला, तो अपने आप ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हम एक छोटी आवाज़ ले है मैंने, और एक 2 बड़ी आवाज़ें निकल रही हैं इसमें। एक हा की छोटी, मा की बड़ी, रा की बड़ी। उसी तरह से जो कुछ शब्द है आपके पीछे, वो देख लीजिए। बहाना इसी वज़न का है, गँवाया उसका भी वही है। लियाकत, जो जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो लियाकत साहब का तो एक ऊपर जाफ़री जो है, जाफ़री ज़िंदगी के उस पर वज़न पर है। जाफ़री वो ज़िंदगी के वज़न पर हो गया 2-1-2, और लियाकत ये वज़न हो गया आपका 1-2-2। तो लियाकत जाफ़री 1-2-2, 2-1-2। अगर कोई हमारे पास कोई बहर है, जिसकी का मेट में जो उतार-चढ़ाव
इस अंदाज का है तो आप लियाकत जाफरी हो सकता है कि कोई ऐसी गजल लिखें जिसमें वो यही वाली अंदाज के पैटर्न हो, तो वो लियाकत जाफरी भी पूरा नाम लिख सकते हैं अपने मिसरे में। कई 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 शायर लिखते हैं अपना पूरा, फरहत एहसास वो लिख लेते हैं पूरा। तो ये भी मुमकिन है कि इस तरह से मैं किया शेर जा सुना सके। दूं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। लियाकत जाफरी बेशक खरीदो, हुँ, लियाकत जाफरी बेशक खरीदो, परिंदे को उड़ाकर देख लेना। हुँ। तो ये खैर यहाँ देखिए आपने मतलब पूरी की पूरी बहुत अच्छा शेर, और आपने कितनी खूबसूरती से अपने पूरे या नाम को बहर के साथ। इफ्तिखार जी। आरिफ का शेर, वो नज्म है मशहूर, 12वां खिलाड़ी। हम यहाँ एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं, 12वां खिलाड़ी, उसमें वो आएगा, तुम हुँ। भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो। जी, जी, तो पूरा इफ्तिख़ार अली नाम। पूरे का पूरा आ गया, पूरा नाम आ गया। तो दोस्तों हम्म, इसमें इसलिए लियाक़त जाफ़री साहब का भी पूरा नाम आपने देख लिया, तो तात्पर्य ये है कहने का, जो हमारा जो उद्देश्य है, जो मकसद है, महज़ ये है कि आप जो भी लफ़्ज़ सुनते हैं, उसको आप टुकड़े कर के देख के आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। कि ये क्या इसका वज़न होना चाहिए। इसका वज़न को आप फ़ौरन, कोई भी अगर आपके सामने कोई लफ़्ज़ एट वन्स आ जाए, कोई लफ़्ज़ जैसे किताब आ गया, तो किताब में आप देखिए बोलने का अंदाज़ है कि ता बा। तो इसमें साफ-साफ लग रहा है कि हमने एक छोटी आवाज़ ली है पहले, बीच में बड़ी आवाज़ ली है, फिर आगे जाके एक छोटी आवाज़ ले ली है। तो लिहाज़ा इसका जो हम डिजिट्स में जो हम उसको शो करेंगे, तो 1, 2, 1, ये उसकी वो हो जाएगी। तो 1, 2, 1 वाले जो रुक्न होंगे, जिसको हम फ़ाउलो बोलते हैं, तो उसमें आ जाएगा। अगर आपको वो रुक्न भी याद है अरूज़ का, तो सो फार सो गुड। नहीं है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हमारे पास वज़न तो है मौजूद फ़ाउलो, और हम क्या नाम है उसको उसी तरह से गुनगुना के उसको भर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार हो गया हमारा, और 6 बी भी पेज हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 7 पर आते हैं। पेज नंबर 7 ए और पेज नंबर 7 बी। 7 ए फॉर द हिंदी फॉलोअर्स और 7 बी फॉर द उर्दू पीपल। सबने खोल लिया पेज? तो 7 में भी आप देखिए इसमें क्या सूरत-ए-हाल है। इसमें भी ये है कि क्या आवाज़ उसी उसी को हमने फर्दर एक्सटेंड किया है, ताकि आपको और आसानी पैदा हो जाए आवाज़ों को पकड़ने में। और जो आवाज़ जो बरामद होती है, उस आवाज़ के हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं, और हम उसमें कौन-कौन से डिजिट्स भर सकते हैं, और या अरूज़ी तौर से हम उसको क्या लफ्ज़ का नाम दे सकते हैं। तो इसमें एक मिसाल है, जो जो ऐसे अल्फ़ाज़ जो सिर्फ़ एक बड़ी आवाज़ देते हैं, एक बड़ी आवाज़ देते हैं, जैसे जब, कब, हम, रख, खुश, गम, दिल, दुःख, सुख, रस, आ, जा, गा, मिल, दिल, ये सारे के सारे जितने भी हैं लफ्ज़, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ़ एक लंबी आवाज़ आ रही है। एक लंबी आवाज़ आ रही है, तो उसको हम हमेशा 2 से दिखाते हैं, कि 2 से देखिए एक लंबी आवाज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो इसको उसमें जो कहेंगे क्या नाम है, रूसी ज़बान में फ़ा बोल देते हैं, कि भई फ़ा है। तो ये वो जानते हैं रूसी में, तो वो अच्छी बात है। उर्दू वाले मज़ीद उसमें मेहनत करके उसको सीख सकते हैं कि 2 आवाज़ वाले कौन-सा रुक्न हो सकता है। तो ये है, हिंदी में जो सीख रहे हैं कोई ज़रूर नहीं है, फ़ा अगर याद होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, याद करेंगे। और मुझे हैरत होती है कि लोग उर्दू उससे वाकिफ़ नहीं होते, रस्मुल ख़त से, उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे हिंदीदान मेरे दोस्त हैं, जो महज़ हिंदी जानते हैं, और उसके तमाम टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हैं। तो ये बड़ी उनकी मेहनत को मैं देख के अशश करता हूँ, कि आखिर किस तरह से इन्होंने मेहनत की होगी, कि ऐसे मुश्किल अरबी के अल्फाज जो उर्दू वाले भी साधने से घबराते हैं, हिंदी सिर्फ महज हिंदी जानने वाले भी उसको साध लेते हैं, और उसके अनुसार अपनी शायरी करते हैं। तो हैरत होती है। इससे ये साबित होता है कि अगर हम मेहनत करें, हमारे अंदर अगर लगन है, हमारे अंदर अगर जुनून है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान हासिल ना कर सके। तो दोस्तों 2 है, 2 का हमने देखा, कब, जब, हम, रख, खुश, गम, दिल। अब एक और आवाज़ देख लेते हैं 2-1 की, यानी एक बड़ी आवाज़ आएगी और एक छोटी आवाज़ आएगी। अगर मैं इस पर बाद में जो प्रैक्टिस कराएँगे, ये अभी हम अपने जो टीम मेंबरों से कराएँगे। अब आप
सुनते ही यहाँ तो जो लिखा है पहले वो कर लेते हैं। तो आपने दो एक की आवाज, दो एक की आवाज यानी एक बड़ी आवाज शुरू में आएगी और जाके छोटी आवाज पर खत्म हो जाएगी। जैसे हमने लफ्ज खत्म बोला, ये भी दो एक पर आएगी, खत्म माँ, खत्म माँ। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने जो कुछ मिसाल दी है आप लोगों के लिए, देख, शाम, आप, जाम, दर्द, इश्क, अश्क, होश, शहर, सुबह, शमआ, मीर। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं कि आप इसको समझ लेंगे तो इस तरह के सारे अल्फाज को आप समझ लेंगे कि इनकी जो आवाज निकलेगी दो एक की निकलेगी, जो वो गलतियां आप नहीं करोगे। देखिए वहां पे अगर उम्र और उमर, उम्र यानी आयु, जब हम उम्र लिखेंगे आयु के मुराद से, जब हम तो उसके एज के बारे में बात करेंगे तो हमेशा लफ्ज जो होगा वो उम्र होगा। और जब उमर लिखेंगे तो एक ये नाम है, तो नाम अगर हम किसी के भाई वो 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 उमर जो है बाजार गया है, उमर बाजार गया, कई आपके मोहल्ले में उमर नाम के लोग मिल सकते हैं, तो उमर एक नाम है। और उम्र जो है एज को कहते हैं। तो अगर हम शायरी में उम्र बांधना चाहते हैं ये, तो उसके लिए हमें दो एक का ही वजन होगा, यानी दो एक, एक बड़ी आवाज एक छोटी आवाज। और जब हम उमर बांधेंगे, कई बार तलमीही शेर तलमीह क्या बोलती है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो जब हम कभी, एक हमारे बहुत बड़े साहबा गुजरे हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जब उनकी बात करते हैं तो फिर हम नाम वाली बात कर लेते हैं। तो उसमें हम उम्र बांधेंगे एक दो की, तो वो कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने कमर बाँधा या कमर बाँधा, ये भी तलफ़्फ़ुज़ का मसला है, वज़न में कमी तो नहीं होती, लेकिन इसके माने कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। हमने कई लोगों को सुना रश्क कमर, तो आप रश्क कमर को जब माने आप इतने मज़ाक़-ख़ेज़ हो जाते हो, जहाँ लफ्ज़ है रश्क कमर, तो उसकी जगह रश्क कमर बोल देते हैं लोग। तो इस तरह के तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ से भी बचना चाहिए, वो तो हैं ही हैं। उसके साथ-साथ जो लफ्ज़ के जो सही वज़न है, उसको हमेशा अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ हमने आप लोगों के सामने गुफ्तगू की है, इस पर जो हमारे टीम में जो मौजूद हैं लोग, क्यों ना उनसे बात की जाए। अगर क्यों साहब, लियाकत साहब आप कह रहे थे ना कि हम लोग वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप हमसे शब्द पूछिएगा, उसका वज़न बताएँगे ताकि लोगों को समझ में आए। आर यू जी रेडी? बिल्कुल बिल्कुल, रेडी रेडी रेडी। मैं तारिक अबरार है यहाँ पे, आरसी हैं और मुफीद हैं। हाँ, तारिक अबरार को तो थोड़ा अभी फ़िलहाल जो है थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए, जैसा कि आज दिन भर की बातों से अंदाज़ा हुआ। हम्म। लेकिन लेकिन मुफीद का बहरहाल, पिकअप अच्छा है। हाँ, मुफीद का, अब जैसे मुफीद, भाई मुफीद पहले इसी को देखो, मुफीद का वजन क्या होगा? कोई मुफीद बताइए आप। आपके नाम को अगर हम हिंदसों में या डिजिट्स में या अंकों में जाहिर करें तो क्या अंक बनता है? एक दो एक। एक दो एक, बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि मुफीद हम आहिस्ता आहिस्ता, मुफीद आहिस्ता। क्योंकि हम मुफी आवाज, हाँ हाँ। हाँ, मो, मो, छोटी आवाज हुई, फी लंबी आवाज आ रही है, और द फिर छोटी आवाज आ रही है, मुफीद। तो मुफीद हमने बोला, तो इसके का वजन होगा एक दो एक, ठीक है। और लियाकत जाफरी साहब से क्या पूछना, आप तो कोनामक शायर हैं। मोहब्बत। तो ये यहाँ पे तो, और बाकी आरसी मौजूद हैं, आरसी भी बहुत अच्छे से पिकअप करती हैं वजन को, बहुत बढ़िया। उन्होंने कल परसों हम लोगों ने खेली खेल में बहुत सारे लफ्जों को वो करा था और सब फटाफट आ रहे थे। तो चलिए, मेरे मेरे सामने है कोई कहे कि साहब चश्मा, इसका क्या वजन होगा? तारिक, चश्मा। हाँ मुफीद, तू बता दे। तारिक, तारिक एक्चुअली। चश्मा दो दो। चश्मा, चश्मा दो दो। हाँ हाँ, दो दो। दो दो, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे शाबाश। एक चीज और मैं सभी को बताना चाहता हूँ। ये चश्मा अगर हमने बोला है तो हमेशा दो दो के वजन होगा, क्योंकि हमने दोनों ही टुकड़ों को क्या बोला है, पूरी पूरी आवाज में बोला है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बड़ी काम की है लियाकत भाई, इसलिए हमारे जो बहुत सुनने वाले बहुत हैं ना, बहुत कम। आज ही समझ जाएंगे सर। तो हमने अगर चश्मा बोला दोस्तों, चश्मा, तो इसका की आवाज दो दो हो जाएगी।
لیکن اگر ہم نے اسی کو تھوڑا یہ بول دیا چشمہ، اس کا ایک تلفظ یہ بھی ہے چشمہ، ہاں چشمہ. تو پھر کیا وزن ہو جائے گا؟ 2-1. 2-1 ایگزیکٹلی 2-1 ہو جائے گا. بہت صحیح، کیونکہ چش کو آپ گرا نہیں سکتے، ماں کو آپ چھوٹا لے سکتے ہیں. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ چشمہ کا دونوں وزن ہو سکتا ہے. ایک ہم دو بھی لے سکتے ہیں چشمہ، اور ایک ہم چشمہ کہہ سکتے ہیں کہ چشمہ. تو اس میں 2-1 کا وزن بھی ہمارے پاس کو یہ دے سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کس بحر میں لکھتے ہیں. ہاں، ہمیں ضرورت کس وزن کی ہے، یہاں پہ یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں 2 کی وزن کی ضرورت ہے کہ یا 2-1 کی. تو وہاں پہ یہ ہمارا کام کرے گا دوستو. اب ہم لیتے ہیں لفظ قلم. قلم کا کیا وزن ہوگا؟ طارق قلم قلم. 1-2. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک شاباش. ہے نا. اچھا، ایک ہم لفظ لیتے ہیں رقم. اس کے کیا معنی ہوئے اعظم سر رقب کے؟ رقم 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 تو اچھا وہی آپ رقم، کے پیسے، مال. اچھا اوکے. 1-2 ہے یہ. 1-2 یہ جو قلم ہے. اب اسی طرح سے واہ. ہم نے لیا مثال. مثال کا کیا وزن ہو گیا دوستو؟ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بور نہ ہو، یہ آپ ہی لوگوں کے لیے پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ بھی اپنے من میں گنگنائیے اور سوچئے کہ اس کا وزن یہ ہونا ہے ڈیجٹس میں. اور ہم لوگ جو یہاں کو وہاں صحیح ثابت کریں گے، اس سے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں آپ نے صحیح وزن اس کا دریافت کیا تھا. تو ہم نے مثال لفظ لیا. تو مثال لفظ میں کیا 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 ڈیجٹ ہو گئے؟ کون سے ہجائے کوتاہ اور ہجائے بلند کیا کیا ہے؟ می، سا اور لو. 1-2-1. مثال 1-2-1. ویری نائس. واہ بالکل. واہ، زندہ باد. تو زندہ می جو باد. ہے لگو ہے، یعنی ہجائے کوتاہ ہے. سا جو ہے درگ ہے، یعنی ہجائے بلند ہے. اور لا پھر چھوٹ گیا، چھوٹی آواز آئی، وہ پھر وہ ہجائے کوتاہ یا ایک سے ہم ڈینوٹ کریں گے. تو مثال 1-2-1 میں اس کا وزن ہوگا. اسی طرح سے کوئی ہے لفظ اگر ہم لے اپنے سامنے اٹھائیں، انگریزی بھی لے، پیپر. اگر ہم لفظ ہوتے ہیں پیپر، وہ پھر وہ انگریزی کا اچارن نہیں ہوگا جہاں ر کو کھا لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو پورا ہی ہوگا پیپر، پورا پیپر اچارت ہوگا. وہ انگریزی پیپر. میں ہاں پیپر. مفید. 1-2. 1-2. پیپر. 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 2 ہمیشہ 2 ہوگا نا، کیونکہ ہم دونوں آواز لے رہے ہیں. پے پر، تو یہ دونوں لمبی آوازیں ہیں، لہٰذا یہ ہمیشہ 2 کی آواز دے گی، کیونکہ دونوں ہی درگھ آوازیں ہیں، دونوں ہی ہجائے بلند ہے. اس لیے اس کو ہم 2 سے وہ کہیں گے. اچھا چلیے، درخت آپ کا درخت درخت کروائیے. درخت. درخت کا بولو صاحب کیا ہوگا؟ 2-1-2. کون بولا؟ طارق. طارق سب نہیں بولو تم تو. 1-2-1. درخت درخت. ہاں تو دوستو درخت کا ہوگا 1-2-1. تہذیب حافظ کی فوٹو لگانے سے تھوڑی نا تہذیب حافظ بنے گا طارق. چلیے تہذیب کا کیا ہوگا؟ تہذیب بتائیے. تہذیب عارسی تہذیب. تہذیب کا وزن کیا ہوگا؟ تہ زی اور ب. تو ہاں بالکل. 2-1. نہیں پھر سے بولیے. تہ آپ تہ زی جی ب. با کیا ہوا؟ 2-2-1. ہاں ایگزیکٹلی، آپ نے 2 ایک زیادہ بول واہ دیا تھا. تو واہ. 2-2-1 ہوا. اور یہ جو ہے کیا نام ہے، عروضی اصطلاح والے اس کو مفعول بولیں گے کہ مفعول کے وزن پر ہے. مفعول. تو مف میں بھی 2 آواز آئی، او میں بھی 2 آواز آئی، لا پھر الگ ہو گیا. تو آپ اسے مفعول بولیں یا آپ اس کو 2-2-1 بولیں تو بھی آپ کا کام چل جائے گا، ہمارا کام تو چل جائے گا. اعظم سر اگلی کلاس میں یہ آسانی کر دینا آپ، یہ مفعول فعولن فاعلن ان کے آپ بالکل ڈیجٹ بتا دینا پرماننٹلی بچوں کے لیے، بالکل بتا دوں گا. اسی تو طرح سے تاکہ جو بے شک وہ نام یاد نہ رکھیں اس کا، بالکل لیکن بالکل بالکل سمجھیں. بالکل. آج بھی شاید کلاس کا اس ہم، حصہ ہے، شاید افعیل کا حصہ ہے، میں اس پر آئیں گے. اب مفید تہذیب کا ہو گیا. اور مفید ایک لفظ ہے مسلسل. بالکل.
مسلسل نا ہاں منہ ایک پر آئے گا ہاں مسلسل دو دو ایک دو دو بالکل صحیح، بالکل شاباش صحیح. شاباش بہت اچھا. تہذیب کا آپ نے نکال لیا 2 2 1. حافی کا کیا ہوگا؟ دو 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 2 2. ایگزیکٹلی 2 2 ہوگا حافی. اب دیکھو اچھا حافی بشیر بدر سر دونوں پہ نکلوائیں وزن. بشیر بدر. ہاں بشیر کا بولیے، عارسی بولیے بشیر کا کیا ہوگا؟ بشیر 1 to 1. بالکل آپ نے جیسا پروناؤنس کر رہے ہو واہ نا عارسی، بس یہی پروناؤنسیشن چاہیے. یہی طریقہ ہے لفظوں کو صحیح وزن کو برداشت سمجھنے کا. یہی وہ طریقہ کار ہے کہ ہم اس سے چھوٹی اور بڑی اور آواز اپنے آپ کو آرسی میں بدر بھی سمجھا دیں. بدر. ہاں سو آواز 2 1 سننی ہے، پروننسیشن کی آواز بدر 2 1. 2 1 بالکل صحیح، بشیر بالکل بدر. صحیح. تو اس طرح سے اچھا دیکھیے اس میں اچھا غلطی اس میں کرتے ہیں لوگ. اس میں ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا اعظم سر، کیونکہ میں شاعری کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، تو اس عمل میں کیا ہوتا ہے بچوں کے ہاں ایک موزونیت آ جائے گی، ایک کنٹینیوٹی خود بخود آ جائے گی تھوڑے ہی دنوں میں. آپ یہ کر کے دیکھنا اور اس کے بعد چھوڑ دینا. جیسے آپ ڈرائیونگ کے لیے آتے ہو اور آپ سیکھتے ہو تو پہلے 10 دن مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ فون پہ بات بھی کر رہے ہو اور گاڑی بھی چلا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاؤں بریک پہ ہے نہیں ہے، ہاتھ کب گیئر پہ گیا، اور یہ سب چیزیں، اور یہ خود آٹونامس بخود ہو جاتی ایک ہے. بالکل آٹونومس ہو جائے گا. پھر آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کی. ایگزیکٹلی ابھی مرحلہ ہے، ابھی مرحلہ سیکھنے کا ہے. سیکھ لو، آپ سیکھو گے زندگی میں کبھی نہیں دھوکا کھاؤ گے، یہ میرا دعویٰ ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بالکل عروضی ارکان سے نہیں سمجھایا، ہمیشہ اسی طرح سے ہندسوں سے سمجھایا، اور وہ کافی کچھ بہتر رہے اور کبھی غلطی ان سے نہیں ہوئی. یہ ایک اضافی صورت ہے، اچھی بات ہے کہ ہم ان کے اوزان کا، جیسے بشیر ہے فعولو، بدر ہے تو فاع، یہ کچھ ٹرمز ہیں جو عروضی ٹرمز ہیں جو اسی وزن کو بتاتے ہیں. تو آپ اسے بھی جب آپ یہ سب ساتھ لیں گے تو آپ کا شوق بڑھے گا، تو آپ ان کو بھی ساتھ لیں گے. یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اس کا عربی اردو قاعدہ مشکل ہے، میں آپ کو سچ ہاں بتاؤں، لیکن جی، آپ اس ڈیجٹ سے نا چل کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے. ابھی نہیں، بالکل لیکن اس کے بالکل. لیے آپ کو اردو سیکھنی پڑے گی. اردو سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ اردو کے ہیں، اور یہ جو توڑ پھوڑ ہم کر رہے ہیں یہ ہندی کی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک جی جی ٹیکنیکل ایرر ہے. اس لیے آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ اب اردو سیکھنی ہوگی، اور وہ بھی اعظم سر ہی سکھائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. میرے خیال بالکل 4 5 بالکل کلاسوں میں ہم الف سے یہ تک سکھا دیں گے آپ سب آپ کو. جی سر. بالکل بالکل کوشش رہے گی. تو دوستو یہ والا ہو گیا. اب ہمارے درمیان جو ہے عادل صاحب تشریف رکھتے ہیں. عادل کا کوئی بتائے؟ مفید عادل. بڑی آواز ہے دو 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 2 2 ایگزیکٹلی بالکل. شاباش. طارق ذرا منصوری کا بتانا. جی سر آواز نہیں آئی تھی آپ کی. آئی تو ہے، منصوری. آئی تو ہے تجھے. منصوری کا بتائیے کیا جی وزن بتائیں. ہوگا. میں کہہ تو رہا ہوں منصوری. دو دو کیا آواز؟ ایک ہاں تم ایک کہاں سے لا دو دیتے دو ہو یار پورا ہم. دو ہاں دو 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 بھائی، 2 ہاں تو تمہارا بھی ہونا بہت ضروری ہے. جو شاباش. غلطیاں تم کرو گے تو اس سے لوگ سیکھیں گے، اس سے سیکھیں غالب گے تو. غالب ہاں غالب کیا وزن بتا طارق. یہ غالب 2 2 طارق بالکل بالکل. طارق طارق کا وزن بتا. بھاگ گیا، دیکھا. جی سر. بھاگ گیا، چلے گیا. ہاں، اچھا چلیے. طارق ابرار. یہاں تو نیٹ طارق ورک ایشو ہے، پرابلم ہو رہی طارق ابرار، ابرار کا وزن بتا. ہے. اور 2 یہ 2 غلطی ہوگی تو پٹائی ہوگی. ہاں 2 2. ہاں شاباش شاباش ہاں، شاباش کیونکہ پرسوں ہی تمہیں شاباش. بتایا تھا. اچھا چلو اب تاریخ یہ بتاؤ جو تم نے 2 2 1 بتایا ابرار، اس کا کوئی دوسرا لفظ بتا دو مجھے اسی وزن پر اپنی طرف سے. اسرار. ویری نائس. شاباش شاباش. اچھا چلو یہ تو تمہارا وہ ہو گیا، تم نے قافیہ مار دیا. یہ بغیر کافیہ قافیے نہ والا پکڑ، بتاؤ. کافیہ کے بغیر کے لفظ لا. بغیر بتائیے جہاں شاہد پہ میں 2 2 1 ہو.
हैं? शायरी में ऐसे अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं ना, इसलिए ढूंढना हाँ ढूंढना लग गया ना तो काम पे, आज से तो तेरी दो दो जिंदगी एक, बस गया, ना बच्चे ना बीवी, लग गया अब काम पे तो। अब दो दो एक शायरी का का कोई कोई लफ्ज बताओ। होगा। हाँ दो दो, अब इसी का कोई और लफ्ज बता दे, कोई लेकिन दूसरा लफ्ज बताइए। काफिया नहीं बतलाना। चलिए आरसी में आरिफ, बताएंगे। आरिफ, हम्म। नहीं नहीं, आरिफ नहीं है। आरिफ तो दो हुआ, यानी तुम वो भी नहीं समझ नो, रहे हो। आरसी में आप आसान कर दें इसको प्लीज। 221 हम्म। असरार बेकार असरार बेकार, और इसके इसके अलावा अलावा कोई काफिया बेकार। हटा के कोई एकदम अलग सा बनाइए। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, अल्फाज पर ध्यान दीजिए। आजम सर ये समझा दें थोड़ा सा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आप मैं समझा दें। मैं कह ही तो रहा हूँ कि अल्फाज पर ध्यान दीजिए, तो अल्फाज ही बोलता, कोई अल्फा कोई बोल दे अल्फा तो। अल्फाज अल्फाज अल्फाज, अल्फाज। वाह वाह वाह। चलिए एक और लफ्ज बोलिए कोई भी, ताकि और इस पे आगे के कोई लफ्ज को पकड़ेंगे, जिसका के वजन को देखेंगे। अरे आभार बहुत सारे आए। आभार आभार बिल्कुल ठीक है, आभार, आभार। एग्जैक्टली परफेक्ट, आभार। हाँ, तो बेकार, कितना नहीं नहीं, आप क्या मुफीद हो? मुफीद काफिया में नहीं जाना है। हाँ, बेबाक बेबाक, वेरी नाइस वेरी नाइस। वाह 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 वाह। और तारिक तुम हो क्या? आदमी हो कि क्या हो? इंसान हो, क्या हो? जी जी सर बताइए। इंसान। इंसान, हाँ तो हमने क्या बताना है, तुझे पता होना चाहिए, आदमी है कि इंसान, इंसान है। अगर आदमी हो तो उसका वजन क्या होगा? 212 आदमी का आद वजन 212, वेरी आदमी गुड। और टू वन जब हम इंसान आदमी। इंसान जी, और जब इंसान की बात करेंगे तो क्या होगा? 221, राइट। इंसान 221 बिल्कुल, उसी पर हम लोग चल रहे थे कि इस तरह के वजन वाले कौन से हो सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है। और कोई मैं करूं, वो प्रैक्टिस कराऊं? किताब, किताब में क्या क्या है? 1 2 1, ठीक है ना? अब इस किताब, वजन, हाँ हाँ, अब इस वजन के कोई लफ्ज आप लोग फौरन बना के बताओ। मुफीद आज की क्लास में फेल हो जमीन गया। जमीन जमीन, जमीन बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, करीब बहुत सही। करीब, वाह करीब वाह गरीब वाह। हाँ करीब गरीब बिल्कुल। गरीब, नसीब। नसीब हाँ ये तो फिर वो नहीं इसके कवाफे नहीं अलावा, करने हैं। हाँ इसके अलावा, काफी से हट के, काफिया से हट के। मजीद, समान मजे, हाँ सेम मजीद, सेम वाला या समान या हाँ, समान, हाँ बराबर वाला, एक दूसरे के हाँ आपके समान। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, समान वाला, समान भी आएगा, बिल्कुल। बिल्कुल बराबरी वाली समान। तो ये वाली जुगाड़ भी जुगाड़, वेरी गुड, जुगाड़ भी है, जुगाड़ भी जुगाड़, है। ठीक है। इंग्लिश का कोई लफ्ज, जुगाड़, आजम सर इंग्लिश का कोई लफ्ज बताएं जो इस वजन पे आता है। हम्म, प्रॉम्प्ट, ना। तो अंग्रेजी में जो शायरी में भी इस्तेमाल हो तो उसकी बात होगी। तो नहीं कोई भी ठीक लफ्ज है, बता ऐसे दें, तो उसका वजन पता लग जाएगा वजन। हम्म, नेक्स्ट टाइम हम लिख के लाया करेंगे ना ये मिसालें भी। पुनीत पुनीता, ये बिल्कुल ठीक है। या 121 पुनीत, वाह वाह वाह, पुनीत। किसी एक बच्चे को ऐसे उठा के ऊपर लाएं, देखें उसको समझ भी आ रही है कि नहीं है, हम ऐसे ही काम। मैं भी यही हाँ सोच रही थी जी बिल्कुल किस, लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, एक दो चीजें और प्रैक्टिस करा दें, फिर उठा के हाँ लाएंगे। जैसे अब हमारे यहाँ आ, आ, एक ये आयशा, आयशा, आयशा के वजन बताओ कोई। आयशा, जैसा मैंने ट्रिपल बोला। टू, सर ट्रिपल टू आएगा। हाँ, नहीं, हमने ए को कहा खींचा है भाई, ए को तो छोड़ दिया ना, आयशा। आयशा। 2 1 2 हुआ वजन, इसमें हमने आयशा कहाँ बोला, है ना? अगर हम आयशा बोलेंगे तो वही तलफ्फुज अगर हम गलत करेंगे, आयशा को हम आयशा बोलेंगे तो फिर 2 2 2 का वजन आएगा।
اور نہیں تو 2-1 2 کا وزن آئے گا، ہے نا؟ تو آپ چاہیں تو کسی کو پک کر لیں، ایک دو لوگوں کو پک کر ہاں لیں تو یہ کلاس کو اور ٹھیک. مزید مزہ آئے گا میں لوگوں کو. میں یہ ہاتھ، یہ جو نا ہینڈ ریزنگ والا، ہاں ریزڈ ہینڈ والا آپشن کھولتا ہوں، اوپن فار بالکل. مجھے سمجھا مفید، مجھے سمجھ نہیں آتی. لمیٹڈ ٹو فالوڈ بائی دا اسپیکرز، لمیٹڈ ٹو کلب ممبرز، اوپن ٹو ایوری ون. کیا دبانا ہے مفید؟ اوپن کیا ٹو دبانا ایوری ہے جلدی؟ اوپن ٹو اوپن ایوری ٹو ون ایوری ون. اور اگر کوئی ٹرول آ گیا اوپر، نہیں سر نہیں آئے اوکے میں کھولتا ہوں. چلو میں دیکھتا ہوں. میں اگر ٹھیک ہے. اگر مانیٹر ہمارے تجربے ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ آ گئے اوپر جو بعد میں ٹھیک نہیں رہا. چیتنیہ شعور آ گیا اوپر. چیتنیہ آ جاؤ شعور اوپر. دیکھیے شعور کتنا اچھا لفظ. آ گئے. بالکل. شعور جی آپ کا چیتنیہ آ گئے کیا شعور؟ ابھی نہیں آیا شاید، ہیں؟ آ آ گئے. گیا، آ گیا. چیتنیہ بھی آ گیا، ستلج راحت بھی آ گیا. اچھا ستلج راحت جی بھی آ سر گیا. بولیے آپ. ویلکم ٹو ایوری باڈی. چیتنیہ وہ چیتنیہ ایک شعور کا کیا ہم وزن ہے؟ شعور شعور. کا 1 to 1 1 to 1 ویری شعور. نائس. چلیے اس پر ایک واہ. اور ایگزامپل دے دیجئے کوئی. یہ اور انگریزی کوئی؟ میں اگر آپ انگریزی کے حساب سے اگر لیں گے تو ہوں ڈیزیل جو آئے گا ڈیزیل تو وہ ڈیزائر. 1 to 1 میں آ سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں تو اور کوئی وہی لفظ چیتنیہ اس آ، وزن پہ؟ آ، کوئی اور اسی لفظ؟ اس ہاں وزن ہندی کا پہ کوئی؟ فقیر آئے گا. بالکل فقیر آئے گا. نائس. شاباش. واہ واہ فقیر واہ آئے واہ گا. یا پھر یہاں واہ. پر مفید اگر یہ وہ بھی آ سکتا ہے اگر فی مفید آ چکا، دیر گئے آگے تو. جا چکا. لیکن مفید. ہاں مفید. مفید مفید. آ کے جا چکا. ہاں لیکن اگر ہم یہاں اسی اور مفید کو مقام غلط مقام مقام، مقام ویری آئے گا. نائس. قریب. نائس. شاباش. قریب، چیتنیہ شریف. تمہارا تلفظ بہت اچھا ہے یار. مقام دیکھو قیام اس آئے بیٹ. گا، قیام قیام آئے گا. قیام قیام. آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. قیام واہ آئے گا. واہ 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 واہ. تو دیکھو قیام. اس کا یہ جو پرٹیکولر آرام لفظ آرام بھی ہے، آئے گا. وہاب نہیں وہاب نہیں آئے گا. آرام نہیں آئے وہاب گا. نہیں آرام نہیں آئے گا. ستلج. وہاب قیام. قیام قیام آئے آ گا. آرام. سکتا ہے. وہاب. آرام میں وہاب. ہمیشہ آرام ہے، اس لیے نہیں آئے گا. میں مائک وہاب آف آئے گا. کرتا ہوں، آپ کریں. جی. تو دوستو یہ چیز آپ نے دیکھا. میں آپ کریے آپ ایکسرسائز کریے. میں مائک آف کرتا ہوں تاکہ آپ کی آواز صاف ہے. اعظم سر. جی جی جی. تو باقی لوگ ہو گئے ہیں تو وہ لوگ بول پا رہے ہیں. خیر، تو ایکسرسائز میں سب کو حصہ لینا ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے شعور آئے تو شعور نے انہوں نے اپنا جو وہ بتایا 1 2 1 بتایا. اب اس کو جو ہم عروضی اصطلاح میں جو کہتے ہیں، یعنی عروض میں تو فعولو بولتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہمیں جس طرح سے فعولو بول رہے ہیں اسی طرح سے ہم 1 2 1 اس کو ہم نے سمجھ لیا. جب سمجھ لیا تو ہمیں کوئی دقت نہیں، آپ بولتے رہیے فعولو. ہم تو 1 2 1 بول لیں گے، اس سے بھی ہمارا کام چل جائے گا. تو مسئلہ یہاں کام چلانا ہے. کیونکہ جو چیز ہم تخلیق کرتے ہیں نا وہ شعر ہوتا ہے. وہ شعر میں نہ فعولو ہوتا ہے نہ 1 2 1 ہوتا ہے. وہ تو الفاظ دیگر ہی ہوتے ہیں اور خیال دیگر ہی ہوتے ہیں جن سے ہم وہ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں بیک میں رہ جاتی ہیں. تو آپ نے فعولو سے اپنی غزل کو صحیح کیا ہے یا 1 2 1 سے کیا ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اس لیے میں اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس طرح سے دھیان دیں گے. اچھا اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. کچھ اور اعظم سر، یہ ایک لڑکا ہے مشق جتیندر. کرانا ہے. ہاں جتیندر ہے، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اس کو لے کے میں کچھ کام بھی کر رہا ہوں. جتیندر. جی سر. جی سر. جتیندر ہے نا؟ جی جتیندر. دھرمیندر. اس کو 2 طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں. ہم نے زیادہ ایک دو جتیندر ہے اور ایک ہے جیتیندر جو فلموں والا ہے. جتیندر. ہاں تو اس حساب سے اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ جی جتیندر کو کریں گے تو 1 2 1 ہوگا کیونکہ بالکل صحیح. جتیندر پہ جا پہ چھوٹی بالکل قیمت بالکل ہے. ہاں جی. واہ واہ بالکل واہ. صحیح. بہت بالکل اچھا صحیح. بہت اچھا. اور امی سندیپ کا کیا ہوگا؟ سندیپ کا سندیپ کا ہوگا سر سر 2 2 1. 2 2 1 ہوگا سر. 2 2 1 ایگزیکٹلی. ویری نائس. یہ سندیپ نے. امیتابھ. 2 اب 2 اتنے 1. مشکل لفظ مت دیجیے کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی ای کا نہیں گرنے کا نہیں، یہ بھی لفڑا لڑکے ہو کر لیں جاتا گے ہے. سر، یہ جانتا ہوں، مجھے بہت اچھے شاعر سر لڑکے ہیں. وہ بھی 2 2 1 آئے گا سر اگر می کا ایک کیونکہ اس پہلی کو ہے. امتاب ہو جائے گا. امتاب، وہ امتاب پڑھا جائے گا امیتاب کے بجائے. اور کوئی اگر امیتاب پڑھتا ہے تو پھر الگ الگ وزن ہو جائے گا.
تو تو یہ اچھا مسئلہ اچھا، ہو جائے یہ تو ہمانشو آیا اوپر. ہمانشو دھنچک کا وزن بتا. سر 1 2 1. نو 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 نہ کتنی آسان آواز آ رہی ہے. دھن چک. دھنچک. سر 2 2. ایگزیکٹلی ہے شاباس، نا. زندہ باد. ستلج راحت وزن بتائیے، کوئی بتائے. مفید تو 2 بتا. 2. جتیندر رک کے بات کرنی سلو، اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو یہ مشق ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ مزے کے ساتھ ٹائم لے کے. ست لج راحت. 2 2 پورا 2 کا 2. پورا بتائیں. ایگزیکٹلی ہو سیڈ. سندیپ. سندیپ نے کہا. ہاں ویری نائس. تو دو دو سندیپ. کیا ہے حکمج کا؟ دو 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 ستلج راحت. دو 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 جی دو دو ہے نا. اچھا تو اس کو اچھا، اس کو جب ہم ایک لفظ ابھینو سے پوچھتے ہیں. ابھینو، سمندر. سمندر 1 2 2. رکو پھر سے بولو. سمندر 1 2 2. بس رک جاؤ، اتنا ہی کافی ہے نا. ہاں یہی وزن ہے اس کا. لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ بات یاد آ گئی ابھینو، تو وہ بھی سن لو اور سبھی لوگ سن لیں. 2 لفظ ہیں استعمال ہوتے اردو شاعری میں. ایک سمندر استعمال ہوتا ہے اور ایک سمندر استعمال ہوتا ہے. واہ. تو سمندر جو ہے ایکچولی سمندر کا جو ہے ہندی شبد جو سمندر. سمندر ہے، تو اس کو سمندر بولا گیا. لیکن اگر سمندر کوئی باندھتا ہے تو سمندر ایک الگ ہے. سمندر ایک طرح کا ایک پرندہ ہے. دریائی. نہیں جو یہ پانی آگ میں پیدا نہیں سر، ہاں ہاں، آگ میں پیدا ہوتا ہے. آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں ختم ہو جاتا ہے نا. اس کا انگریزی میں بھی کیا پرندہ اس کو بولتے ہیں بڑا. فینکس. فینکس. تو اس کی وہ کہ آگ ہی کھاتا ہے، آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ میں مر جاتا ہے. تو وہ تو اس لیے کئی لوگ جو ہے نا سمندر کا قافیہ مطلب سمندر بول دیتے ہیں. سمندر نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سمندر بولنا چاہیے. اگر ان کا مطلب ہے بحر سے، یعنی سی سے، اوشن سے اگر مطلب ہے تو ہمیشہ سمندر بولیں. لیکن یہ عام طور سے غلطی ہوتی ہے، سبھی لوگوں سے سمندر بول کے سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی اردو بول رہے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ سمندر ایک الگ پکشی کا نام ہے، وہ الگ چل رہتا ہے. اور جو سمندر سے جو ہندی اردو کرن ہوا ہے وہ لفظ سمندر ہے، نہ کہ سمندر. یہ ایک ضمناً بات آئی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. اعظم سر جی جی. ابھی نو رکو بیٹا. اعظم سر اب یہ دیکھیے 2 گھنٹے کا سیشن ہو گیا، 10 منٹ کم 2 گھنٹے. ہمیں آپ نے دیکھا اپلوڈنگ میں بڑی دقت آتی ہے، بعد میں وہ کراپنگ کرنی، اس کو کاٹنا، پھر 2 حصوں میں تقسیم کرنا، پھر وہ کافی طویل معاملہ ہو جاتا ہے. جی یہ اس حصے کا جو سبق ہے ہم نے آج کور کر لیا، حالانکہ اس کے بعد بھی ابھی پیجز ہیں. لیکن اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں اگلی کلاس کے لیے، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہیں لڑکے، انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے، آپ مطمئن رہیں. نیکسٹ ویک فرائیڈے کو اگر یہیں سے پکڑیں، تھوڑا ہیوی ہو جائے گا ورنہ ان کے لیے میرے خیال سے. بالکل. نیکسٹ کلاس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کو جو بھی ہم نے ریاض کیا، ریاض کا تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کرائیں گے. اور بالکل. ریکیپ کے بعد پھر ایک غزل جو ہوگی، جو ایک بحر ہم لیں گے، اس اس بحر دن کی تختی کریں گے. یہ جو کلاس ہوگی ہماری نیکسٹ فرائیڈے والی، اس میں ہم ایسا کریں گے اعظم سر، آپ کے میرے بولنے، آرسی کے بولنے سے پہلے ہم اوپر لا کے ان کو ریاض کریں گے. کوئی تاریخ نہیں بتائیں گے، کوئی سلسلہ قائم نہیں کریں گے، سیدھا مدعے پہ آ جائیں گے. اور آج کا ریویژن آدھ گھنٹہ ہم پریکٹس کریں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ مشکل مرحلے پہ جائیں گے جو اس سے بھی مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ بچوں نے یہ سب جان لیا نا لیاقت بھائی، جو ہم لوگوں نے ابھی مشق کرایا، تو پھر آگے کا مرحلہ آسان ہے. اسی لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر یہ جو لفظوں کے اوزان والی بات کلیئر ہو جائے. تو ہم جب تختی کریں گے نا کسی غزل کو لے کے، تو خود آگے بولے گے لوگ کہ یہ وزن کا ہوگا، یہ وزن کا ہوگا. اور بالکل ہم جب بالکل. اگلی بار سب سے سمپلسٹ بحر کو لیں گے، بحر متقارب، جس کے فعول اس کا بنیادی رکن ہے، یعنی 1 2 2. اس کو غزل کو ہم لوگ تختی کریں گے اگلی بار، اور تھوڑا سا یہ مشق کریں گے اسی کا حصہ جو آج ہم لوگ اینڈ کر رہے ہیں آج. جی اعظم سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آرسی میم آپ کا، مفید اور طارق خاص طور پہ یہاں پہ ستلج بھی آئے تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے اعظم سر آپ سوالوں کا جواب ضرور دیجئے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ایسی آئے
جو ہمارے اس سیشن کو اور بھی آسان کر دے. صحیح ہے, باقی ٹھیک ہے. کوئی تعریف وارف کچھ نہیں چاہیے کسی کو, آپ سیدھا مدعے پہ آئیے گا. جیسے ابھینو, پردیومن, سندیپ, ہمانشو, جتیندر جو بھی ہے, وہ جسٹ ہمیں اس کو اور ایزی اور آسان اور سمپل بنانے کے لیے اپنی رائے دیجئے, اور ہمیں بتائیے کہ ٹیکنیکلی بھی ہم کیا بہتری اس میں کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتائیے کہ آپ سب کے پاس کتاب تھی؟ یہ جو ہم نے ایک لنک دیا تھا, یہ ڈاؤن لوڈ ہوا؟ جی یہ جی کیسے جی جی بچے بتائے؟ کتاب سے چیتنیہ ہوا؟ جی ہوا, ج- کتاب ڈاؤن لوڈ ہوئی. اور ایک بات جو آپ نے بتائی, مطلب پوچھی کہ اس میں اور کچھ ایڈ کر سکتے ہیں کیا, ہاں تو بہت سی پبلک کا ہمارے یہاں مراٹھی کی بھی ہے. تو مراٹھی میں جب ہم میٹر یہ کرتے, پڑھتے یا پھر گنتے, تو ایسے لگا 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 جو مطلب ابھی جو 1 to 2 ہاں بتایا, ہاں. تو لگا گا لگا گا لگا گا لگا گا, تو ایسے ہم اس کی تختی کرتے ہیں. تو ایک اگر سیکنڈ, وہ بھی, آرسی بالکل میم یہ بالکل. ہاں نوٹس لیتے جائے گا, آرسی میم یہ نوٹس تو لیتے جائے اگر گا. جی میں اگر میں خود بھی یہ مراٹھی ہوں, میں جانتی ہوں, میں لکھ رہی ہوں. ارے ہاں ارے واہ واہ. ہاں چیتنیہ, تو ہاں بات وہی اگر, ہے. ہاں بالکل تو اگر بالکل وہ صحیح بھی جا رہے اگر ہو. تھوڑا سا ایڈ ہو جائے تو بہت اچھا بہت رہے گا اچھا. ان کو, اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. کیونکہ جو لگو ہے اسے ہم ل کاؤنٹ کرتے ہیں, اور جو گرو ہے یا پھر دیرگھ ہے تو اسے گا کہتے ہیں. تو پھر لگا بالکل گا بالکل گا لگا گا گا لگا گا گا, تو بالکل یا بالکل پھر بالکل. فعولن 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 کی جگہ پر ہم مراٹھی میں لگا گا لگا گا لگا گا. تو ایسے بالکل بالکل کوئی بالکل اگر بالکل ہو سکتا ہے بالکل. تو نہیں نہیں, اچھا رہے ہے چیتنیہ, ایسے. گا یہی طریقے. چیتنیہ, ہاں چیتنیہ بیٹا, میں نے آپ کو فالو کیا ہے, ٹھیک ہے, جی 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 اور سر, آپ اگلی کلاس میں ہوں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ اوپر. جی تو سر, جی چیتنیہ, جو تم نے بتایا ہے نا, یہ مطلب وہی ہے کہ ہمیں پہنچنا منزل پر ہے. ہم جی فعولن سے پہنچے, 1 2 2 سے جی پہنچے, لگا گا سے پہنچے, بات وہی ہے. اور اس میں جو اردو کے جی جی شاعروں نے بھی بہت کوششیں کی تھی, انہوں نے کہا ہمیں فعولن نہیں پڑھنا, تو ان کی جگہ کچھ جی اور جی انہوں نے اس کو وہ رکن کا نام دیا, کسی نے کچھ اور رکن ہاں دیا, تاکہ لوگوں کے زبان جی پہ جی چڑھ جائے, ہے نا. تو یہ جی سب یہاں جو اگلی لوگ بار ہمیں بات کریں گے, اگلی جو بھی کلاس ہمیں میں بات سنتے ہیں کریں گے. یہاں پہ, نارملی کہتے ہیں کہ گنگنا لینا چاہیے, اس میں وزن ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ بڑا بڑا کمزور ٹول ہے. گنگنا کے وزن ٹھیک کرنا اتنا زیادہ, ہاں ان کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ سیکھ چکے ہیں عمل. لیکن چیتنیہ, اس میں جی اور بھی, چیتنیہ کے علاوہ یہاں باقی لوگ بیٹھے ہیں, وہ ہماری رہبری جی کریں, وہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس میں اور جی بھی بہتر اور آسان طریقے سے ہم یہ باتیں کیسے سکھا سکتے ہیں, تاکہ اعظم سر بھی اپڈیٹ ہوں, میں بھی اپڈیٹ ہوں, اور آرسی مفید, ہم سب اپڈیٹ ہوں. تو وہ بات کیجئے, مدعے کی بات کیجئے, تھوڑی بات کیجئے, تاکہ یہ سیشن ہم آف کر سکیں اور پھر اس کو اپلوڈ کر سکیں کل یوٹیوب پہ. جی کوئی بھی دوست جو جی جتیندر بولیے آپ. جی ہاں سر, اس میں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. پیج نمبر 7A پہ اگر ہم ہاں وہاں دیکھتے ہیں تو شہر جو شبد ہے اس کو 2-1 پہ لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا آپ اس پہ بتا دیجئے کہ وہ چلیے, شہر کا جو پروننسیشن ہوتا ہے وہ شہر ہوتا ہے, تو اس کارن یہاں ہے. جی دیکھو دوستو, یہ والا جو مسئلہ ہے, اس پر جب بھی بات چلتی ہے تو جھگڑا جو ہے اردو ہندی تک پر پہنچ جاتا ہے, اردو والا ہندی والوں پر پہنچ جاتا ہے, اور اس سے بھی خراب ہو جاتا ہے. شہر ایک ایسا لفظ ہے جس کو کیا نام ہے, لوگوں نے ہندی زدہ جو ہیں یا ہندی میں جو کہتے ہیں, انہوں نے 1 2 پر زیادہ باندھنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں سب سے مشہور مثال جو ہے آپ کی, اس کی ہے کیا نام ہے, اپنے ہندی کے دشنت جو کمار. سب سے, دشنت دشن کمار. کمار. ہاں, تو دشنت کمار نے شہر باندھا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ شہر ہی تو زیادہ بولتے ہیں, تو ہم نے شہر باندھا, آپ بولتے رہیے شہر. یہ ایک دلیل ہے. لیکن اس دلیل میں نے شکیل اعظمی کے سامنے بھی یہی دلیل دی تھی کہ کوئی مجھے 90% آجم بولنے لگے, تو کیا میں اپنے جا کے نیچے سے نقطہ نکال دوں, کیونکہ 90% مجھے آجم بول رہے ہیں. یہ تو بولنے والی کی غلطی ہے کہ وہ غزل بول رہا ہے, تو غزل بول رہا ہے, تو کیا ہم 90% لوگ غزل بولے, تو کل سے ہم اسے غزل ہی کہنا شروع کر دیں کہ نہیں صاحب 90%. تو بولنا اور کہنا ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے جو عوام میں غلط ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں مانا جاتا. جو عام جو فصیح ہو جاتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. بہت سارے لفظوں کے پروننسیشن بدلے اس ہیں, کی اس کی اس لیکن کی اس کو, مثال, اعظم سر اس کی ہاں, مثال میں دیتا ہوں, غلط العام غلط العوام کی. مٹی مٹی, کشتی کشتی, سبھی رائج ہیں. اور ایک لفظ ہے محبت. محبت یہ ایکچولی یہ ہے محبت.
لیکن اب یہ محبت ہے، کیونکہ غلط العام جو ہے، غلط العوام جو ہے، اس کو بھی سند حاصل ہے. لوگ جو چیز غلط بولنا شروع کر دیں اور زیادہ وہ پرچلت ہو جائے، اب میں پتہ نہیں ہندی صحیح بولتا ہوں کہ نہیں، تو وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے اس کے اسٹیبلش ہونے کا. اگر ہاں غلط لیکن جو ہے، بالکل 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 جیسے بولیے. جیسے محبت کو لے کے اب فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو آپ محبت ہی لکھیں گے، محبت. جبکہ نہیں، یہ جب ڈکشنری میں جا کے دیکھیے وہاں لفظ ہے پر زبر محبت، ہے، وہاں پہ وہاں پہ زبر ہے زبر ہے، اس میں. وہ محبت ہے، محب سے ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. تو جو اور غلط العام اور غلط العوام اور یہ چیزیں، اس کے اوپر بھی میں اعظم سر کو کہوں گا کہ آخری دنوں میں کوئی بالکل ایسا بالکل میں ایک میں سیشن ضرور دوبارہ کریں. وہ لفظ جو ہمارے خراب ہو گئے اور وہ قبول کر لیے گئے. ہاں جو خراب ہو گئے اور جو قبول کے لائق نہیں اس پر بھی بات ہوگی، جی ہے جی. نا. کلفی اور کفلی. ہاں کفل دیکھو یہ ہاں تو ایک دم چینج ہی ہوگا. کیا ہوا تھا، یہ کئی الفاظ ایسے جو پرشین اور عربی سے اردو میں آئے تو ان میں دو تین طرح سے تصرف ہوئی، یعنی ان میں دو تین طرح سے تبدیلی ہوئی. وہ تبدیلی کیا کیا ہوئی؟ ایک تو تبدیلی ہو گئی اس پہ اعراب کی یعنی ماتراؤں کی، جیسے کہ ابھی لیاقت صاحب نے کہا کہ لفظ محبت تھا، اردو میں محبت بھی قبول ہو گیا. لفظ احمد ہے لیکن ہمارے انڈیا میں یا اردو داں حضرات احمد بول دیتے ہیں. احمد بھائی احمد زیادہ بولتے ہیں، الف اور وہ دونوں کے بیچ کی چیز. احمد کوئی کم ہی بولتا ہے. احمق تو احمق کوئی مشکل سے بولتا ہے، احمق بولتا ہے. لفظ ہے فرشتہ، فرشتہ لیکن کوئی نہیں بولتا. فرشتہ فرشتہ سب بولتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی فرشتہ بولتے ہیں. وہی کیا نام ہے جیسے آج، لفظ. جیسے اعظم سر آج آپ نے ابرار کو ٹھیک کروایا ہے نا، ہاں ہاں جی. وہ ابرار بولتا تھا اپنا نام اور لکھتا بھی ایسے تھا، طارق ابرار. آپ نے اصل کہا لفظ نہیں ہے ابرار. شگفتہ. لفظ ہے شگفتہ، لیکن ہر جگہ سننے میں شگفتہ شگفتہ آتا ہے تو وہ عام طور سے پرچلت ہو گیا ہے. وہ بھی برائی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں، جیسے لفظ ہم نے ایک دن سے بتایا تھا قطعہ. قطعہ میں نے کہا اصل لفظ ہے قطعہ، لیکن اردو میں قطعہ بھی اتنا عام پاپولر ہو گیا کہ وہ بھی اب غلط نہیں کہلاتا. اگر کوئی قطعہ بولتا ہے کہ میں قطعہ پیش کرتا ہوں تو بھی ہے. کچھ میں یہ کیا ہوا اس میں تو ماتراؤں کا ہیر پھیر ہو گیا، یہ بھی قبول ہو گئے. کچھ میں آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ گئی. تو بھی یہاں پہ اسی معنی میں جو ہم نے اردو والوں نے جو اختیار کر لیا، کیونکہ اردو میں آنے کے بعد اردو کا لفظ بن گیا تو ہمیں اختیار ہو گیا. مثلا لفظ فضا، یہاں ویسے بھی فضا فضا بولتے ہیں، لفظ فضا. اور فضا کا عربی میں میدان سے مراد ہے کہ میدان، میدان اس کا معنی ہے. اور اردو میں کیا معنی ہے آپ سب جانتے ہو. کہتے ہیں آج فضا اچھی نہ ہے، واتاورن اچھا نہیں ہے، یار یہاں کی فضا خراب ہو گئی ہے، یہاں وہ ہو گئی ہے. یہاں کا معنی بھی چینج ہو گیا. تو بہت سارے جب اردو میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں دوسری زبانوں کے، تو نہ صرف ان کے ماتراؤں میں چینجز ہوئے ہیں کئیوں کے، بلکہ ان کے معنی میں بھی چینجز ہو گئے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل فضا اور فضا کا بتایا. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ہم اور یہ مختصر کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک قید میں رہے یہ، تاکہ اپلوڈنگ میں ہمیں آسانی ہو. بالکل کیونکہ جب بالکل لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے تو وہ لوگ آنند نہیں لے پاتے. یہاں پہ وسیم ہے، وسیم جی کو میں نے اوپر بلایا، میں نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا. وسیم جمشید پوری جی، السلام علیکم. السلام لیاقت صاحب، وعلیکم ڈاکٹر صاحب آداب. وعلیکم وعلیکم السلام، السلام. آداب. جی بہت خوشی ہوئی، آپ کی کلاسز ہم نے جو ہے کل بھی جوائن کیے تھے اور آج بھی جو ہے بہت اس سے عافیت حاصل ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محنت کا. جو ہم جیسے لوگ ہیں جنہیں اردو رسم الخط نہیں آتا اور دیوناگری میں شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے جو ہے بڑی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ویری گلیڈ، تھینک یو سو مچ. دراصل میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل بالکل رسول صاحب آ رہی جی ہے، جی آ بہت رہے. اچھی آ رہی ہے، جی بولیے. جی ڈاکٹر صاحب، دراصل یہ وزن اور علم عروج جو ہے، یہ دراصل ایک ساتھ دو ہاتھ سے میرے خیال سے پتنگ اڑانے جیسی چیز ہے کہ دو ہاتھ میں آپ نے وہ پکڑا ہوا ہے اور دونوں ہی کو ایک ساتھ اڑانا. ایک طرف آپ کو اس کا جو معنی اور خیال ہے، تخیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وزن کا. تو شروع میں تو یہ بہت ہی پیچیدگی کا معاملہ ہے کہ پہلے آپ وزن کے حساب سے اگر آپ الفاظ بیٹھا بھی لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ بات نہ آئے، وہ طلسم اور وہ میجک نہ آئے، آپ کی بات نکل کے پوری طریقے سے نہ کھلے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کس جی حد جی تک پریکٹس کرنے پر یہ چیز ہو پائے گا کہ آپ اپنے خیال سے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان
وزن میں چیزوں کو لاتے لاتے جو ہے وہ خیال اس کا کمزور ہو جاتا ہے. وہ جو بات کہنے والا ہے وہ الفاظ کے میں باندھتے باندھتے جو ہے اس کو خیال کمزور ہو جاتا ہے، بھلے وہ بحر مضبوط ہو جائے. بہت اچھا سوال ہے میرے خیال وسیم سے بھائی. اس میں تو میں بات یہی ہے کہنا ہماری چاہتا بات. ہوں وسیم بھائی، اس میں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ آرٹ سمجھتے ہیں شاعری کو، ٹھیک ہے نا، جی تو آرٹ کے کچھ اصول بھی تو ہوں گے. تو ایک صرف ہاں ہر چیز کے بالکل. پہلو جو ہوتا ہے، دیکھیے شعر میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے داخلی اور ایک پہلو ہوتا ہے خارجی. تو داخلی جو پہلو ہوتا ہے وہ آپ کی فکر ہے نا، وہ فکر آپ کے جو بھی ہے، لیکن اس داخلی فکر مینز کو اندرونی، داخلی مینز اندرونی، اندرونی، ہاں، خارجی مینز بیرونی. اور جو باہری ہوگا، جی جو جی شسرخا ہوگا، اس کے جو اس کے سوروپ دینا ہوگا، اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا کرنا ہوگی، تب شعر بنتا ہے. کہ آپ کا خیال ہی خیال ہو صرف، اور اس کو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں باندھا ہے، تو وہ شعر بھی مقبول نہیں ہونے والا. اور اگر اور آپ کے ویسے پاس کہہ رہے ہیں میں خوبصورت الفاظ ہی الفاظ ہوں اور کوئی خیال نہیں ہے، تو وہ شعر بھی نہیں چلنے والا. اس تو معاملے میں دو اعظم سر جی ایک بات ان کو یہ سمجھائی جا سکتی ہے سبھی دوستوں کو کہ وہ اپنے خیال کے ساتھ کوئی زیادہ محبت نہ کریں، ہم، کرافٹ پہ رہیں. اور یہی غزل اسی لیے کامیاب ہے کہ غزل کام کروا لیتی ہے شاعر سے، اور وہ اپنے آپ میں ایک دلچسپ معاملہ ہوتا ہے. جب آپ واہ کرتے ہیں تو جب مجمع واہ کرتا ہے وہ ایک واہ ہوتی ہے، لیکن جب پیچھے بیٹھا راحت اندوری واہ کرتا ہے وہ ایک الگ لیول کی واہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو کیسے اس نے باندھ لیا اس خیال کو اس میں. جی جی تو جو عوامی واہ 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 ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ ادھر آئیے کہ شاعر کو دوسرے شاعر کا شعر پڑھ کے جو لطف آتا ہے کہ یار نہیں، کمال کیا اس نے، یہ جی یہ بالکل صحیح ہے، خوبصورتی ہے اس صحیح کی. فرما. جی لیاقت سر. بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا اپنے کسی بھی خیال کو کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم نے یونیک لیا ہے، ہاں اور ہاں عروج کے بالکل. لحاظ میں پڑھے تو یہ خیال کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ارے ہاں یہی ہاں تو یہی تو آرٹ ہے، یہی تو آپ کا ہنر ہے کہ آپ یہی اپنے تو خیال کو کمال ہے. کتنے خوبصورت انداز سے پیش کر سکتے ہیں. یہی تو شاعری ہے. اور آپ آپ اپنے خیال کا مرڈر بھی کرنے کی ہمت رکھیں. ہم، آپ اپنے جی خیال جی کو چھوڑنے کی اور تجنے کی ہمت بھی رکھیں. وہ نہیں آ رہا ہے اس بحر میں، وہ نہیں قبولا جا رہا ہے، چھوڑ دیجئے. خیال کو لکھ لیجئے کسی اور طریقے سے، کہیں اور جا کے ایبزارب کیجئے اسے، لیکن اس غزل میں مت لائیے اس کو. تو وسیم بھائی یہی جی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک کو بات اور جی پوچھنی چاہ رہے تھے. یہ جو آپ کے 32 بہریں ہیں یا پھر 17 بہریں ہیں، تو جی کیا جی اسی میں ہی لکھا جا سکتا ہے یا محض 1 میٹر اس میں جیسے آپ لکھ اسی دیتے میں ہیں ہی مصرائے اسی اولا؟ میں ہی اسی میں ہی آپ اس سے باہر نہ جائیں. دیکھو غالب دوستو، میر نے بھی ہاں چار ہاں چار پانچ پانچ بہروں میں ہی کام کیا. مطلب ان کا میکسیمم کام جو ہے وہ 3 4 بہروں میں ہوتا ہے. وسیم بھائی یہ 17 جو کی آپ 17 سوال کسی نے پوچھتے ہیں نہیں نا، لکھنی ہے. بہتر ہوگا کہ 1 2 بہریں پکڑ لے انسان اور اسی پر مشق کرے. ایگزیکٹلی جو ایگزیکٹلی بہریں آپ کو، وہ پسندیدہ ہاں، بہریں ہوتی ہیں، رواں بہریں. آپ جو اسی میں سوچنا شروع کر دیتے ہو، ہر وقت اسی میں سوچتے رہتے ہو. اور یوں بھی آپ دیکھ لو، آپ پوری کتاب اٹھا لو، اس میں 160 غزلیں 130 غزلیں آپ کو ملیں گی. ان میں سے بیشتر غزلیں، جیسے 120 غزلیں میں کہتا ہوں، 150 میں سے 120 غزلیں کوئی 2 بہروں میں ہوں گی. آج رضوان کیوں اتنا بڑا نیچے پڑا آنکڑا ہوا ہے ہے یہ. صاحب؟ رضوان کو اوپر نہیں لیا آج آپ نے. ڈاکٹر صاحب سر کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. سلطان مختصر بات کر، مختصر. جی آداب. سر میں ایک بات کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ہاں بولیے مختصر، بولیے مختصر بولیے مینس. بولیے ہاں بولیے سلطان. ہاں سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ابھی لفظ شہر کے بارے میں کہا مائک کہ سامنے رکھو سلطان، مائک سامنے رکھو. جی ابھی آ رہی ہے سر میری آواز؟ ہاں بالکل. اور یہ دور سے فون یہ کرتے ہو نا آپ، غیر ضروری سمجھتے ہو سیشن کو، یہ بھی بری بات ہے. نہیں سر، اللہ نہیں معاف نہیں کرے. بالکل نہیں. مجھے مفید کا بھی اچھا نہیں لگا، اس کی آواز ٹھیک نہیں تھی اور اس نے ضرورت بھی نہیں سمجھی. یہ جو سر میں آپ نے جا یہ کے کچن میں سے بولتے رہتے ہو نا ہمارے ساتھ باتھ روم میں سے. نہیں، میں دراصل میں کچن میں ہی ہوں، آگے کے روم میں سب سوئے ہوئے، تو میں نے ایئر فون لگایا ہوا ہے ہاں کچن میں. سوئے ہوئے تو باہر ٹیرس پہ آ کے کام کرو. یہ شاعری ہے یہاں پہ، اب ایسے ہی ہوگا. جی سر ابھی جی آ رہی ہے نا سلطان. سر میری آواز؟ ہاں. ہاں جی آ رہی ہے آواز. سلطان بولو سر بولو میں سلطان بول رہا بولو. تھا کہ لفظ شہر کا بھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ وہ 1 2 پر یا 2 1 پر باندھا جاتا ہے. اسی طرح سر ایک لفظ ہے صبح. ہاں تو ایگزیکٹلی، سر بہت اچھا لفظ ہے. ہاں، تو سر ہاں ہاں صبح کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن ہوں. میں نے بہت سی جگہ پر صبح کو، صبح ہاں صبح، ہاں یہ ہے، اس میں کنفیوژن ہے. اعظم سر نے ابھی اس میں سمجھایا شروع میں شاید. اس میں آپ اعظم کو سر کیا تھوڑی پریشانی کلیئرٹی آ کر رہی ہے؟ دیں.
یہ کیا صبح پریشانی؟ اور صبح، صبح اور ہمیشہ صبح اس اصل لفظ ہے، اصل لفظ، اصل نہیں ہے نا، اصل اصل لفظ ہے اصل صبح، اصل صبح لفظ ہے صبح. صبح جی تو جی ہمیشہ دو ایک کے وزن پر ہی باندھنا چاہیے، اور اس کے لیے میری بات مت مانیے، آپ جی استاد کے شاعروں کی شاعری پڑھیے، جی آپ جی دیکھیے تو جی صحیح کہ انہوں نے کیسے باندھا.